رات کا سیاہ آنچل حویلی کی بلند و بالا دیواروں پر پھیل چکا تھا۔ ہوائیں اتنی سرد تھیں کہ درختوں کے سوکھے پتے آپس میں ٹکرا کر خوفناک آوازیں پیدا کر رہے تھے، لیکن میر حویلی کے اندر کا ماحول باہر کے موسم سے کہیں زیادہ سرد اور خوفناک تھا۔ گاڑی کے ٹائروں کی زوردار چرچراہٹ پورچ میں گونجی۔ ابھی گاڑی مکمل طور پر رکی بھی نہیں تھی کہ ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ دھماکے سے کھلا۔ میر افنان کی سرخ خونخوار آنکھوں میں غصے اور انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ اس نے پیچھے کا دروازہ کھولا اور بغیر کسی رحم کے اندر بیٹھی معصوم لڑکے کی نازک کلائی کو اپنے لوہے جیسی گرفت میں دبایا۔ زرمین کے حلق سے دردناک چیخ نکلی، لیکن افنان کے دل میں رحم کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ اس نے زرمین کو گاڑی سے باہر یوں کھینچا جیسے کوئی کسی بے جان کھلونے کو گھسیٹتا ہے۔ 14 سالہ زرمین کے نازک پاؤں حویلی کے نوکدار پتھروں اور سخت سیڑھیوں سے ٹکراتے جا رہے تھے۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی ٹانگوں کی ہڈیاں ٹوٹ رہی ہوں۔ اس کے قدموں سے خون کی باریک لکیریں بنتی جا رہی تھی، لیکن افنان کی رفتار میں کوئی کمی نہیں آئی۔ تمہارے باپ کو لگتا ہے کہ وہ تمہیں ونی میں بھیج کر تمہاری قربانی دے کر اس خاندانی دشمنی کو ختم کر سکتا ہے؟ افنان کی بھاری اور غصے سے کانپتی آواز حویلی کی ویران راہداریوں میں گونجی۔ اس نے زرمین کو کھینچتے ہوئے کمرے کے اندر داخل کیا اور بستر پر بے دردی سے پھینک دیا۔ تو یہ ہے اس کے باپ کی سب سے بڑی غلط فہمی۔ میر افنان بدلہ لینا جانتا ہے، اور بدلے کی آگ کبھی اتنی آسانی سے نہیں بجھتی۔ زرمین بستر پر گری۔ اس کا جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے اپنے وجود کو ڈھانپنے کی کوشش کی۔ وہ معصوم تھی، دنیا کے سرد و گرم سے ناواقف، لیکن عورت کی وہ فطری حس جو اسے غلط نظر اور خطرے کا احساس دلاتی ہے اس وقت زرمین کے اندر بیدار ہو چکی تھی۔ پلیز خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں، وہ ہاتھ جوڑ کر رونے لگی۔ اس کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو اس کے زرد رخساروں پر بہنے لگے۔ اسے یاد آیا ابھی چند گھنٹے پہلے ہی تو اس کے بابا اسے حویلی لانے کے لیے گھر سے نکلے تھے، تب ان کے گاؤں اور خاندان کی عورتیں چیخ چیخ کر رو رہی تھیں۔ زرمین کی ماں نے اس کے قدموں میں گر کر فریاد کی تھی، لیکن بابا کے چہرے پر صرف بے بسی اور ڈر تھا۔ اس وقت زرمین نہیں سمجھی تھی سب کیوں رو رہے ہیں، کیوں اسے ایک ڈراؤنے خواب کی طرح رخصت کیا جا رہا ہے، لیکن اب افنان کی درندہ صفت آنکھوں کو دیکھ کر وہ سب کچھ سمجھ رہی تھی۔ خاموش! افنان کی دھاڑ سے کمرے کی دیواریں ہل گئی۔ وہ کسی حیوان کی طرح اس معصوم لڑکی پر جھپٹا۔ زرمین کی دلسوز چیخوں نے رات کے سناٹے کو چیر کر رکھ دیا۔ ساری حویلی پر خوف کا سکوت طاری تھا۔ نیچے کمروں میں موجود حویلی کی عورتیں اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے سسک رہی تھیں۔ میر قادر کی بہن روبی جو 3 سال پہلے بیوہ ہو کر اس حویلی کے کونے میں زندگی گزار رہی تھی، اپنے بستر پر لیٹی اپنے کانوں کو تکیے سے ڈھانپنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ سب کو معلوم تھا کہ اس معصوم لڑکی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ سب کو اس پر ترس آ رہا تھا جو اتنی کم عمری میں نکاح جیسے مقدس بندھن کو انتقام کی بھینٹ چڑھتے دیکھ رہی تھی، لیکن کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میر افنان کے سامنے ایک لفظ بھی بول سکے۔ میر افنان کا خوف حویلی کے ہر فرد کے دل پر نقش تھا۔ پوری رات وہ دردناک چیخیں حویلی کی فضاؤں میں گونجتی رہیں۔ جب سحر کی پہلی کرن نے افق سے سر ابھارا تو کمرے میں مکمل خاموشی چھا چکی تھی۔ افنان نے بستر پر پڑی اس بے جان زخمی اور نیم بے ہوش وجود کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر فتح کا کوئی احساس نہیں تھا، صرف ایک گہری نفرت اور انتقام کی تاریکی تھی۔ اس نے زرمین کے وجود کو نفرت سے پرے دھکیلا، بستر سے اٹھا اور باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ اپنے ٹریولنگ بیگز اٹھائے بغیر کسی کی طرف دیکھے حویلی کے عقبی دروازے سے نکل گیا۔ اس نے اس معصوم کی روح اور جسم پر اذیت کی ایسی داستان رقم کر دی تھی جو شاید کبھی نہ مٹ سکی۔ وہ خود اگلی صبح ہی دوسرے ملک جانے کے لیے ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔ حویلی کے کسی ملازم کسی فرد نے اسے جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ صبح کے 9 بج چکے تھے۔ معمول کے مطابق حویلی میں چہل پہل شروع ہو جانی چاہیے تھی، لیکن آج ہر طرف ایک عجیب اور خوفناک سناٹا تھا۔ میر قادر کل رات ہی کسی ضروری کام سے شہر چلے گئے تھے اور افنان جا چکا تھا۔ حویلی میں اب کوئی مرد موجود نہیں تھا۔ جب 9 بجے تک افنان کے کمرے سے کوئی حرکت، کوئی آواز نہ آئی تو میر قادر کی بیوی کلثوم بیگم کا دل ڈوبنے لگا۔ وہ ڈرتے ڈرتے کانپتے قدموں سے اوپر منزل پر واقع افنان کے کمرے کی طرف بڑھی۔ انہوں نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ افنان! کوئی جواب نہیں آیا۔ انہوں نے 2 بار 3 بار مزید دستک دی، لیکن اندر سے صرف ایک پراسرار خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ کلثوم بیگم نے ہینڈل پر ہاتھ رکھا اور ہلکا سا دھکا دیا۔ دروازہ کھلا تھا۔ جیسی ان کی نظر کمرے کے اندر بستر پر پڑی، ان کے منہ سے ایک بے ساختہ چیخ نکلتے رہ گئی۔ ان کا دل حلق کو آ گیا۔ بستر پر لال جوڑے میں لپٹا، خون سے لت پت بے سدھ پڑا وہ چھوٹا سا وجود، یوں لگ رہا تھا جیسے اس میں سانس نام کی کوئی شے نہ باقی رہی،
یا اللہ میری توبہ! کلثوم بیگم بھاگ کر بستر کے قریب گئی، جلدی سے ایک بڑی بیڈ شیٹ اٹھا کر اس کے وجود پر ڈالی اور بدحواس ہو کر باہر کی طرف بھاگی۔ نوکرانی جلدی کرو، ڈاکٹر زوبیہ کو فون کرو، ابھی کے ابھی بلاؤ انہیں۔ ان کی آواز خوف سے کانپ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر زوبیہ حویلی پہنچ گئی۔ حویلی کی تمام عورتیں بھی اس کمرے کے باہر جمع ہو چکی تھیں، سب کے چہروں پر خوف اور زردی چھائی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر زوبیہ نے معائنے کے بعد جب اپنا اسٹیتھوسکوپ ہٹایا تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ بھابھی، اس کی حالت تو بہت ہی خراب ہے، میر قادر کی بہن روبی نے زیر لب کانپتی آواز میں کہا۔ پتہ نہیں یہ معصوم زندہ بچے گی بھی یا نہیں، پاس کھڑی نوکرانی کے منہ سے نکل گیا۔ بکواس بند کرو اپنی۔ کلثوم بیگم نے سختی سے نوکرانی کو ٹوکا، لیکن ان کے اپنے چہرے کا رنگ بتا رہا تھا کہ وہ خود اس اندیشے سے کتنی ڈری ہوئی ہے۔ ڈاکٹر زوبیہ نے کلثوم بیگم کی طرف دیکھا اور آہستہ سے بولی، کلثوم بیگم، اس بچی کا جسمانی اور ذہنی صدمہ اتنا شدید ہے کہ ہم اسے یہاں حویلی میں نہیں سنبھال سکتے۔ اس کی نبض بہت مدھم چل رہی ہے۔ اگر اگلے 2 گھنٹے میں اسے بڑے اسپتال منتقل نہ کیا گیا تو… ڈاکٹر زوبیہ کی بات ابھی ادھوری تھی کہ اچانک نیچے پورچ میں ایک اور گاڑی کے بریکوں کی شدید آواز گونجی۔ سب عورتوں نے گھبرا کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ میر قادر تو شہر میں تھے اور افنان جا چکا تھا، تو پھر اس وقت حویلی کے دروازے پر کون آیا تھا؟ اسی پر راہداری سے کسی کے بھاری اور غسیلی قدموں کی آواز اوپر کی طرف آنے لگی۔ حویلی کی راہداری میں بھاری قدموں کی چاپ جیسے جیسے قریب آ رہی تھی، کمرے میں موجود عورتوں کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ دروازے کا پٹ کھلنے سے پہلے ایک رعبدار اور سنجیدہ شخصیت کا سایہ آستانے پر ابھرا۔ وہ میر قادر نہیں تھے، وہ میر شانواز تھے، میر قادر کے چھوٹے بھائی، جو پچھلے کچھ عرصے سے بیرون ملک مقیم تھے اور خاندانی دشمنی اور حویلی کے فیصلوں سے ہمیشہ خود کو دور رکھتے آئے تھے۔ ان کی نظر جیسے ہی کمرے کے بکھری ہوئی سامان، بستر پر پڑی بیڈ شیٹ اور زمین کی بے حس و حرکت وجود پر پڑی، ان کے چہرے کی رنگت یکلخت بدل گئی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے یہاں؟ شانواز کی آواز میں ایک ایسا حکم اور درد تھا جس نے کمرے میں موجود ہر شخص کو لرزا کر رکھ دیا تھا۔ شانواز، تم؟ کلثوم بیگم نے حیرت اور گھبراہٹ سے ان کی طرف دیکھا۔ تم تو اگلے ہفتے آنے والے تھے۔ میں نے پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ شانواز آگے بڑھے اور ڈاکٹر زوبیہ کی طرف دیکھا۔ ڈاکٹر، اس بچی کی حالت کیسی ہے؟ ڈاکٹر زوبیہ نے ایک گہری سانس لی اور گردن نفی میں ہلائی۔ میر شانواز صاحب، اس بچی کو شدید اندرونی اور جسمانی چوٹیں آئی ہیں۔ صدمہ اتنا گہرا ہے کہ اس کا دل کسی بھی وقت دھڑکنا بند کر سکتا ہے۔ اگر فوری طور پر اسے شہر کی سب سے بڑی ICU میں منتقل نہ کیا گیا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ تو پھر آپ لوگ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ شانواز نے گرجدار آواز میں کہا اور آگے بڑھ کر اپنے بازو بستر کی طرف بڑھائے۔ شانواز، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کلثوم بیگم نے جلدی سے ان کا ہاتھ روکا۔ اگر قادر کو پتہ چلا یا افنان کو معلوم ہوا کہ تم نے اس لڑکی کی مدد کی ہے تو حویلی میں قیامت آ جائے گی۔ یہ دشمن کی بیٹی ہے، بنی ہو کر آئی ہے۔ شانواز نے کلثوم بیگم کا ہاتھ نرمی سے لیکن سختی کے ساتھ پیچھے ہٹایا۔ ان کی آنکھوں میں ایک شدید نفرت اور افسوس کی جھلک نمودار ہوئی۔ بھابھی، جو ظلم اس کمرے میں رات بھر ہوا ہے، اس کے بعد اگر حویلی میں کوئی قیامت آتی ہے تو آنے دیں۔ یہ دشمن کی بیٹی بعد میں ہے، پہلے ایک انسان ہے، ایک 14 سالہ معصوم بچی۔ اگر آج میں نے اس حویلی کے نام نہاد غرور کی خاطر اس بچی کو مرنے دیا تو میں خود کو کبھی انسان نہیں کہہ سکوں گا۔ انہوں نے بغیر کسی کی پرواہ کیے بیڈ شیٹ میں لپٹی زرمین کے بے جان اور نازک وجود کو اپنے دونوں ہاتھوں میں اٹھایا۔ زرمین کا سر شانواز کے کندھے پر بے سدھ ڈھلک گیا۔ اس کی بند آنکھوں کے کوشوں سے خشک ہو چکے آنسوؤں کے نشان اب بھی واضح تھے۔ شانواز تیزی سے سیڑھیاں اترتے ہوئے باہر پورچ کی طرف بڑھے۔ روبی اور ڈاکٹر زوبیہ بھی ان کے پیچھے بھاگی۔ 1 گھنٹے کے بعد شہر کے سب سے بڑے نجی اسپتال کے ICU کے باہر ایمرجنسی ریڈ لائٹ جل رہی تھی۔ شانواز باہر راہداری میں بے چین ٹہل رہے تھے۔ ان کے سفید کرتے پر زرمین کے زخموں کے خون کا ایک داغ لگ چکا تھا، ایک ایسا داغ جو میر حویلی کی نام نہاد انا اور درندگی کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے کی طویل آپریشن اور معائنے کے بعد ICU کا دروازہ کھل کر بند ہوا۔ سینئر لیڈی ڈاکٹر باہر آئی۔ ان کے چہرے پر گہری تشویش تھی۔ ڈاکٹر، کیسی ہے وہ؟ شانواز نے آگے بڑھ کر پوچھا۔ ڈاکٹر نے اپنے دستانے اتارے اور ایک لمبی سانس لی۔ جسمانی زخموں کا علاج تو ہم کر رہے ہیں شانواز صاحب، لیکن بچی کو شدید سائیکولوجیکل شاک لگا ہے۔ اس کی زندگی کی ڈور بہت باریک دھاگے سے لٹکی ہوئی ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کوما میں چلی گئی ہے۔ اس کا دماغ اس دردناک حقیقت کو قبول کرنے سے انکار کر رہا ہے، اس لیے اس کا وجود زندگی سے پیچھے ہٹ رہا ہے۔ شانواز خاموشی سے ڈاکٹر کی بات سنتے رہے۔ ان کی مٹھیاں بھیج گئیں۔ کیا وہ کبھی ہوش میں آئے گی؟ کچھ نہیں کہا جا سکتا، ڈاکٹر نے افسوس سے کہا۔ شاید چند دن، شاید چند ماہ، یا شاید کبھی نہیں۔ یہ سب اس کی اپنی زندگی جینے کی خواہش پر منحصر۔
زمانے کے دن اور رات بدل چکے تھے، حویلی کے حالات بھی بدل چکے تھے۔ میر افنان بیرون ملک اپنے بزنس کی سلطنت قائم کر کے ایک بے رحم اور سنگدل تاجر بن چکا تھا، جبکہ میر قادر کی صحت مسلسل گرتی جا رہی تھی۔ شاہ نواز نے حویلی کے تمام افراد کے شدید اعتراضات کے باوجود زرمین کو ہسپتال سے فارغ کروا کر شہر میں اپنے ذاتی بنگلے پر رکھا تھا، جہاں اس کا بہترین طبی علاج اور دیکھ بھال جاری تھی۔ شاہ نواز نے گزشتہ 3 سالوں میں زرمین کا ایک باپ اور محافظ کی طرح خیال رکھا تھا۔ ان کے لیے وہ زرمین نہیں بلکہ ایک ایسی روح تھی جسے حویلی کے درندوں نے کچل دیا تھا، اور آج ایک بارش والی سرد دوپہر کو وہ معجزہ رونما ہوا۔ شہر کے اس پرسکون بنگلے کے کمرے میں شاہ نواز کھڑکی کے پاس کھڑے بارش کو دیکھ رہے تھے جب اچانک بستر سے ایک باریک کپ کپاتی ہوئی آواز ابھری، بابا۔ شاہ نواز نے تیزی سے مڑ کر دیکھا۔ بستر پر لیٹی زرمین کی پلکیں آہستہ سے لرز رہی تھیں۔ اس کی سنہری آنکھیں 3 سال کی طویل ترین نیند کے بعد دھندلی روشنی سے ٹکرا رہی تھیں۔ اس کی انگلیوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی۔ شاہ نواز کے قدم خود بخود بستر کی طرف بڑھے۔ ان کا دل فرتے مسرت سے بھر گیا۔ زرمین، بیٹا تم ہوش میں ہو؟ زرمین میں آہستہ سے اپنی آنکھیں مکمل کھولیں، لیکن اس کی آنکھوں میں نہ تو کوئی پہچان تھی اور نہ ہی کوئی خوشی۔ وہاں صرف ایک گہرا خوف اور انجانا پان تھا۔ وہ چونک کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کا سانس پھولنے لگا۔ تم کون ہو؟ زرمین نے خوف سے اپنے گرد بیڈ شیٹ لپیٹتے ہوئے کہا، میں کہاں ہوں؟ میں کون ہوں؟ شاہ نواز کے قدم وہیں جم گئے۔ ڈاکٹر کی پرانی بات ان کے ذہن میں گونجی۔ اگر وہ کوما سے باہر آ بھی گئی تو شدید صدمے کی وجہ سے اس کی یادداشت مکمل طور پر ختم ہو سکتی ہے۔ زرمین اپنی ماضی کی تمام دردناک یادیں، اپنا نام، اپنی ونی کی تلخ حقیقت، حویلی کے مظالم اور میر افنان کا نام تک بھول چکی تھی۔ اس کا ذہن ایک بالکل صاف اور سفید کاغذ بن چکا تھا۔ شاہ نواز کے چہرے پر ایک اداس مسکراہٹ ہے۔ انہوں نے دل ہی دل میں سوچا، شاید خدا نے اس معصوم پر رحم کیا ہے، اس کی یادداشت چھین کر اسے اس دردناک ماضی سے نجات دے دی ہے۔ انہوں نے شفقت سے زرمین کے سر پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے بولے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بیٹا، تم محفوظ ہو، تم میری بیٹی ہو۔ زرمین نے معصومیت سے ان کی طرف دیکھا جیسے ایک نوزائیدہ بچی اپنے محافظ کو دیکھتی ہے، لیکن قسمت کا کھیل ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ اسی وقت شاہ نواز کا فون باج اٹھا۔ انہوں نے فون اٹھایا تو دوسری طرف حویلی کے پرانے ملازم کی آواز تھی جو خوف سے کانپ رہی تھی۔ شاہ نواز صاحب، فوری طور پر ایئرپورٹ پہنچے یا حویلی آئیے۔ میر افنان 3 سال بعد واپس ملک آ چکا ہے اور اس کا پہلا سوال ہی یہی تھا کہ وہ ونی والی لڑکی کہاں ہے۔ شاہ نواز کے چہرے کا رنگ پھک ہو گیا۔ بستر پر بیٹھی زرمین، جس کی یادداشت جا چکی تھی، شاہ نواز کو حیرت سے دیکھ رہی تھی، جبکہ دوسری طرف وہ درندہ جس نے اس کی زندگی برباد کی تھی ایک بار پھر اس کے تعاقب میں لوٹ آیا تھا۔ شاہ نواز کے ہاتھ میں پکڑا فون آہستہ آہستہ نیچے ہو گیا۔ ان کی آنکھوں کے سامنے ایک اندھیرا سا چھا گیا۔ 3 سال، پورے 3 سال انہوں نے اس معصوم بچی کو زندگی کی طرف واپس لانے کے لیے دن رات ایک کر دیے تھے۔ اس کے زخموں کو بھرا تھا، اس کے دل سے خوف کی پرتیں اتارنے کی کوشش کی تھی، اور آج جب قدرت نے اسے ایک نئی شروعات کا موقع دیا تھا، ایک ایسی شروعات جہاں اس کے پاس ماضی کی کوئی کڑوی یاد نہیں تھی، تو وہی جلاد پھر سے اس کی زندگی کے در پہ ہونے لوٹ آیا تھا۔ کون تھا فون پر؟ زرمین نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے دھیمی اور معصوم آواز میں پوچھا۔ اس کی سنہری صاف آنکھوں میں صرف ایک عجیب سا سوال تھا۔ شاہ نواز نے گہری سانس لی، اپنے چہرے کے تاثرات کو فوری طور پر معمول پا لائے اور ایک شفقت بھری مسکراہٹ کے ساتھ زرمین کے قریب بیٹھے۔ کوئی نہیں بیٹا، بس کچھ پرانے کاموں کا ذکر تھا، تم بالکل فکر نہ کرو، تم بالکل محفوظ جگہ پر ہو۔ لیکن میرا نام کیا ہے؟ اس نے اپنے چھوٹے سے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جیسے وہ اپنے وجود کا سراغ تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ مجھے کچھ بھی یاد کیوں نہیں آ رہا؟ میں کہاں سے آئی ہوں؟ شاہ نواز کا دل اندر سے کٹ کر رہ گیا۔ وہ کیسے بتاتے کہ جس ماضی کو وہ ڈھونڈ رہی ہے وہ کسی جہنم سے کم نہیں تھا؟ تمہارا نام زرمین ہے، شاہ نواز نے اس کا سر سہلاتے ہوئے کہا، اور تم میری بیٹی ہو۔ تمہیں ایک حادثہ پیش آیا تھا جس کی وجہ سے تم کچھ باتیں بھول گئی ہو، لیکن تمہیں اب کچھ بھی یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو گزر گیا وہ ختم ہو گیا، اب تمہاری ایک نئی زندگی شروع ہو رہی ہے۔ زرمین نے ان کی بات پر یقین کرتے ہوئے آہستہ سے سارے لایا، لیکن اس کے دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سی گھبراہٹ اب بھی موجود تھی، ایک ایسا خوف جو یادوں کے مٹ جانے کے بعد بھی اس کی روح میں رچ بس گیا تھا۔ اسی وقت میر حویلی کے مرکزی گیٹ پر گاڑیوں کا ایک بہت بڑا قافلہ داخل ہوا۔ سیاہ رنگ کی لینڈ کروز کا دروازہ کھلا اور اس میں سے میر افنان باہر نکلا۔ 3 سال کے عرصے نے اس کی شخصیت کو اور زیادہ سخت، بے رحم اور مغرور بنا دیا تھا۔ اس کے چہرے پر شاہانہ تکبر تھا اور آنکھوں میں وہی سرد مہری جو کسی بھی انسان کی روح کو کپکپا دینے کے لیے کافی تھی۔
حویلی کے تمام ملازمین اور رشتہ دار اس کے استقبال کے لیے صف بستہ کھڑے تھے۔ میر قادر جو اب بیمار اور کمزور ہو چکے تھے، انہوں نے آگے بڑھ کر اپنے بیٹے کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ خوش آمدید عفنان، تمہیں دیکھ کر جان میں جان آئی۔ عفنان نے صرف ایک سر نگاہ حویلی کے ماحول پر ڈالی۔ اس کی نظریں سیدھی اوپر والی منزل پر واقع اس ڈراؤنے کمرے کی طرف گئیں جہاں 3 سال پہلے اس نے ایک معصوم وجود کو اپنی درندگی کا نشانہ بنایا تھا۔ وہ کہاں ہے؟ عفنان کی بھاری اور سپاٹ آواز نے فضا کا سکوت توڑ دیا۔ میر قادر کے چہرے کی رنگت زرد پڑ گئی۔ کلثوم بیگم جو پیچھے کھڑی تھی، اس نے گھبرا کر اپنے قدم پیچھے ہٹا لیے۔ کس کی بات کر رہے ہو عفنان؟ میر قادر نے بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ اس کی، عفنان نے نفرت سے مسکراتے ہوئے کہا، اس ونی کی جسے اس کا باپ ہمارے قدموں میں پھینک کر گیا تھا، جس کی سسکیاں سن کر میں اس حویلی سے گیا تھا۔ میں نے سنا ہے کہ وہ ابھی تک زندہ ہے۔ کلثوم بیگم نے ہمت کر کے آگے بڑھ کر کہا، عفنان تم اس رات حویلی چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ وہ لڑکی وہ موت کے منہ میں چلی گئی تھی۔ شاہنواز نے اسے اسپتال میں داخل کروایا تھا اور وہ پچھلے 3 سالوں سے کوما میں تھی۔ وہ اب اس حویلی میں نہیں ہے۔ کوما؟ عفنان کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ شاہنواز چچا نے اسے اپنے سائے میں رکھا ہوا ہے۔ حویلی کی عزت اور بدلے کی شمع کو انہوں نے اسپتال کے بستر پر پال کر رکھا ہے۔ عفنان وہ ایک معصوم بچی ہے، اس کا اس دشمنی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ روبی نے ہمت کر کے کہا، میری نظر میں وہ صرف ایک دشمن کی بیٹی ہے۔ عفنان نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے سرد آواز میں کہا، اور میر عفنان کا بدلہ تب تک پورا نہیں ہوتا جب تک دشمن کا وجود مکمل طور پر مٹ نہ جائے۔ شاہنواز چچا نے اسے بچا کر میری انا کو للکارا ہے۔ وہ بغیر کسی سے مزید بات کیے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے قدموں کی چاپ بتا رہی تھی کہ حویلی میں اب ایک نیا طوفان آنے والا ہے۔ شام کے وقت شاہنواز کے بنگلے پر ماحول بالکل سکون دہ تھا۔ ڈاکٹر نے زرمین کا دوبارہ معائنہ کیا تھا اور بتایا تھا کہ جسمانی طور پر وہ اب صحت مند ہے، لیکن اس کا ذہن ایک معصوم بچے جیسا ہے۔ اسے کسی بھی قسم کے تناؤ یا صدمے سے دور رکھنا ہوگا۔ زرمین لان میں لگی جھاڑیوں پر کھلے پھولوں کو دیکھ رہی تھی۔ 3 سال بعد اس نے کھلی ہوا میں سانس لیا تھا۔ اس کے منہ پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ وہ گلاب کے ایک پھول کی پتیوں کو چھو رہی تھی کہ اچانک بنگلے کا مین گیٹ ایک دھماکے کے ساتھ کھلا۔ گاڑی کے ٹائروں کی چیخ نے پہنچ کا سکون غارت کر دیا۔ زرمین ڈر کر پیچھے ہٹی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس کے ذہن میں بے نام سے خوف کے سائے ناچنے لگے۔ حالانکہ اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا، لیکن گاڑی کے اس طرح رکنے کا انداز اس کے وجود کے اندر پھیلے کسی پرانے زخم کو چھیڑ گیا۔ گاڑی کا دروازہ کھٹاک سے کھلنے کی آواز ہے۔ ایک لمبا مضبوط شخصیت کا حامل شخص گاڑی سے باہر نکلا۔ اس نے سیاہ سوٹ پہن رکھا تھا اور اس کی آنکھوں پر سیاہ چشمہ تھا۔ جیسے اس نے اپنی اینک اتاری، اس کی خوخار آنکھیں سیدھی لان میں کھڑی زرمین سے جا ٹکرائی۔ وہ میر عفنان تھا۔ زرمین نے جیسے اس شخص کو دیکھا، اس کے قدم وہیں جم گئے۔ اس کا جسم برف کی طرح ٹھنڈا پڑ گیا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ شخص کون ہے، اس کا نام کیا ہے، لیکن عفنان کی ان سرخ بے رحم آنکھوں کو دیکھتی ہی زرمین کے وجود میں ایک شدید خوف کی لہر دوڑ گئی۔ اس کا سانس اٹکنے لگا، اس کی ٹانگیں کانپنے لگی۔ عفنان نے چند قدم آگے بڑھائے۔ اس کی نظر زرمین پر جم چکی تھی۔ 3 سال پہلے کی وہ ننھی ادبوئی لڑکی اب ایک نکھری ہوئی لیکن خوفزدہ دوشیزہ بن چکی تھی۔ اس کے چہرے پر موجود معصومیت اور خوف نے عفنان کے دل کے اندر کی جلن کو مزید بڑھا دیا۔ تو تم زندہ ہو؟ عفنان کی بھاری زہر آلود آواز زرمین کے کانوں میں پڑی۔ زرمین نے خوف سے اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا اور پیچھے ہٹنے لگی۔ تم کون ہو؟ دور رہو مجھ سے۔ عفنان کے لبوں پر ایک بھیانک مسکراہٹ ابھری۔ وہ زرمین کے قریب آنے لگا۔ تم مجھے بھول گئی اتنی آسانی سے، جس کی وجہ سے تم اس حالت میں پہنچی، اسے بھول جانا اتنا آسان ہے کیا؟ شاہنواز بابا! زرمین نے چیخ کر شاہنواز کو پکارا اور روتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگی۔ اسی وقت شاہنواز اندر سے بھاگتے ہوئے باہر آئے اور فوری طور پر زرمین اور عفنان کے درمیان ڈٹ کر کھڑے ہو گئے۔ عفنان، اپنی حدود میں رہو، شاہنواز نے شدید غصے میں ڈانٹ کر کہا۔ یہ میرا گھر ہے اور تم یہاں بغیر اجازت داخل نہیں ہو سکتے۔ عفنان نے شاہنواز کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں احترام کا کوئی عنصر نہیں تھا۔ چچا سائیں، آپ اس دشمن کی بیٹی کے لیے اپنے بھتیجے کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں۔ جس لڑکی کو میر حویلی کی جوتی بننا چاہیے تھا، آپ اسے یہاں شہزادی بنا کر رکھ رہے ہیں۔ یہ اب کوئی بنی نہیں ہے عفنان، شاہنواز نے گرج کر کہا۔ یہ یادداشت کھو چکی ہے، اس کا ماضی ختم ہو چکا ہے۔ اس نے جو اذیت تمہارے ہاتھوں سہی تھی، وہ اس کی سزا بھگت چکی ہے۔ اب اگر تم نے اس کی طرف ایک قدم بھی بڑھایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ عفنان نے شاہنواز کے پیچھے چھپی کانپتی ہوئی زرمین کو دیکھا، جو شاہنواز کا کرتا پکڑے خوف سے رو رہی تھی۔ عفنان کے دل میں ایک عجیب سا خلفشار پیدا ہوا۔ اس کا بدلہ ابھی پورا نہیں ہوا تھا، لیکن زرمین کی بے خبر اور خوفزدہ آنکھوں نے اسے عجیب کشمکش میں ڈال دیا۔ یادداشت کھو چکی ہے، عفنان نے دھیمی
اور پراسرار آواز میں دہرایا۔ تو اس کا مطلب اسے اپنی پہلی رات کی اذیت یاد نہیں، اسے یہ یاد نہیں کہ میر افنان کون ہے۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا اور شاہنواز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، تو پھر ٹھیک ہے چچا سائیں، اگر یہ بھول چکی ہے تو میں اسے سب کچھ دوبارہ یاد دلاؤں گا۔ اسے حویلی واپس جانا ہوگا کیونکہ یہ میری بیوی ہے اور میری ملکیت پر صرف میرا حق ہے۔ زرمین کا دل زور سے دھڑکا۔ بیوی؟ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ شاہنواز نے افنان کا گریبان پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن افنان نے سخت میری سے ان کا ہاتھ ہوا میں ہی روک لیا۔ کل صبح حویلی کی گاڑی اسے لینے آئے گی، اگر یہ خود نہ آئی تو میں حویلی کے تمام مردوں کو ساتھ لے کر آؤں گا اور اسے گھسیٹ کر لے جاؤں گا، بالکل ویسی جیسے 3 سال پہلے لایا تھا۔ افنان نے زرمین پر ایک آخری گہری اور پراسرار نظر ڈالی اور مڑ کر تیزی سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ گاڑی کے روانہ ہوتی لان میں گہرا سناٹا چھا گیا۔ زرمین گھٹنوں کے بل زمین پر گر پڑی، اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ وہ شخص کیا کہہ رہا تھا؟ کیا میں اس کی بیوی ہوں؟ وہ کون ہے؟ اس کی آنکھوں میں میرے لیے اتنی نفرت کیوں ہے؟ شاہنواز کے پاس اس کے کسی سوال کا جواب نہیں تھا۔ وہ بس زرمین کو گلے سے لگا کر خاموش آنسو بہاتے رہے۔ کمرے میں گہرا تاریک سکوت پھیلا ہوا تھا۔ کھڑکی کے شیشوں پر بارش کے قطرے مسلسل ٹکرا رہے تھے، جیسے کوئی باہر کھڑا زرمین کی تقدیر پر رو رہا ہو۔ زرمین بستر کے ایک کونے پر سمٹی بیٹھی تھی، دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پر جما رکھے تھے اور اس کی نگاہیں ایک نقطے پر جم چکی تھیں۔ افنان کی زہر آلود آواز، اس کی وہ سرد اور خونخوار آنکھیں زرمین کے ذہن پر کسی خنجر کی طرح چبھ رہی تھیں۔ یہ میری بیوی ہے اور میری ملکیت پر صرف میرا حق ہے۔ بیوی؟ زرمین نے زیر لب دہرایا اور اس کے ساتھ ہی اس کے سر میں ایک شدید ناقابل برداشت درد کی لہر اٹھی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ اس کے دماغ کے اندر تاریک دھند میں کچھ سائے ناچنے لگے، ایک بھاری ہاتھ، گاڑی کے ٹائروں کی چیخ، سیڑھیوں سے گھسیٹے جانے کا احساس۔ لیکن جیسے ہی وہ ان سایوں کو پہچاننے کی کوشش کرتی، درد اتنا بڑھ جاتا کہ اس کے حلق سے سسکیاں نکلنے لگتی۔ شاہنواز کمرے میں داخل ہوئے، ان کے ہاتھ میں گرم دودھ کا گلاس تھا۔ زرمین کو اس حالت میں دیکھ کر ان کا دل تڑپ اٹھا۔ زرمین بیٹا، وہ شفقت سے اس کے پاس بیٹھے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بابا؟ زرمین نے روتے ہی شاہنواز کی گود میں اپنا سر رکھ دیا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس شخص کی آنکھوں میں بہت زیادہ اندھیرا تھا۔ وہ سچ کہہ رہا تھا نا؟ کیا میں واقعی اس حویلی کا حصہ ہوں؟ کیا میں اس کی وہ لفظ بیوی ادا نہ کر سکی؟ شاہنواز نے گہری اور سرد سانس لی، ان کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو چمک رہے تھے۔ وہ ایک بدبخت ہے زرمین، جس نے انسانیت کو شرمسار کیا۔ تم اس کی کوئی چیز نہیں ہو۔ میں تمہیں کبھی اس حویلی میں واپس نہیں جانے دوں گا، چاہے مجھے اپنی جان کی بازی کیوں نہ لگانی پڑے۔ لیکن اگر وہ آیا تو؟ زرمین کی آواز خوف سے لرز رہی تھی۔ اس نے کہا تھا وہ سب کو لے کر آئے گا۔ میں نے تمہارے لیے بیرون ملک جانے کا بندوبست کرنا شروع کر دیا ہے۔ شاہنواز نے اس کے آنسو پونچھتے ہوئے یہ کہا، کل رات کی فلائٹ سے میں تمہیں یہاں سے بہت دور لے جاؤں گا، جہاں میر افنان کا سایہ بھی تم تک نہیں پہنچ سکے گا۔ زرمین نے شاہنواز کے چہرے کو دیکھا۔ اسے اپنے ماضی کا کچھ پتہ نہیں تھا، لیکن اس شخص کی محبت اور تحفظ پر اسے اپنے رب کے بعد سب سے زیادہ یقین تھا۔ اس نے آہستہ سے سر ہلا دیا، لیکن تقدیر کے کھیل انسان کی تدبیروں سے کہیں زیادہ بے رحم ہوتے ہیں۔ اگلی صبح ابھی سورج کی پہلی کرن بھی روشن نہیں ہوئی تھی کہ شاہنواز کے بنگلے کے باہر درجنوں گاڑیوں کا شور گونج اٹھا۔ پورچ میں گاڑیوں کا گھیراؤ کر لیا گیا۔ شاہنواز کے گھر کے محافظ کو اسلحے کے زور پر بے بس کر دیا گیا۔ شاہنواز جیسی پستول اٹھا کر نیچے بھاگے، بنگلے کا مرکزی دروازہ ایک زوردار ٹھوکر کے ساتھ کھلا۔ میر افنان اندر داخل ہوا۔ اس کے ساتھ میر حویلی کے بااثر خاندانی بڑے اور مسلح گارڈز موجود تھے۔ افنان کے چہرے پر فتح کی ایک مکروہ مسکراہٹ تھی۔ چچا سائیں؟ افنان نے اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے ہوئے شاہنواز کی طرف دیکھا۔ پاسپورٹ اور ٹکٹیں بڑی جلدی بنوا لیا آپ نے۔ آپ کو کیا لگا میر افنان کے شہر میں رہتے ہوئے آپ اس کی ملکیت کو بیرون ملک بگا کر لے جائیں گے؟ افنان! شاہنواز نے پستول افنان کے سینے پر تان لی۔ ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو میں گولی چلا دوں۔ تم بھول رہے ہو کہ میں تمہارا چچا ہوں۔ افنان کی آنکھوں میں خوف کا ایک نام و نشان بھی نہیں تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنی چھاتی سیدھی شاہنواز کی پستول کے دہانے پر ٹکائی۔ گولی چلائیے چچا سائیں، لیکن یاد رکھیے آپ کی ایک گولی چلنے کے بعد باہر کھڑے میرے 50 گارڈز اس پورے بنگلے کو راکھ کا ڈھیر بنا دیں گے، اور آپ کی وہ لاڈلی بیٹی، اسے میں پھر بھی لے جاؤں گا، لیکن اس بار زندہ نہیں، شاید اس کی لاش کو۔ شاہنواز کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ ایک بوڑھے شخص تھے اور ان کے سامنے قانون اور خاندانی روایتوں کا وہ افریت کھڑا تھا جیسے میر حویلی پالتی آئی تھی۔ اس وقت سیڑھیوں کے اوپر سے ایک نازک سا وجود نیچے اترا۔ زرمین خوف سے سفید پڑ چکی تھی۔ اس نے شاہنواز کے ہاتھ میں کانپتی ہوئی پستول دیکھی اور پھر افنان کے چہرے پر موجود وہ صفاقی دیکھی۔ اسے لگا کہ اس کی وجہ سے وہ شخص جس نے اس سے نئی زندگی دی تھی مارا جائے گا۔ بابا نہیں! زرمین چیخ کر نیچے بھاگی اور شاہنواز کے سامنے آ گئی۔ زرمین پیچھے ہٹو، شاہنواز نے جلدی سے کہا۔
زرمین نے شاہنواز کا ہاتھ نیچے کر دیا. اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے، لیکن اس کے لہجے میں ایک عجیب سی التجا تھی. بابا، ان کے ساتھ مت لڑیں، میں ان کے ساتھ جاتی ہوں، کسی کی جان مت لیں. زرمین، تم نہیں جانتی تم کیا کہہ رہی ہو، وہ جگہ جہنم ہے. شاہنواز کا گلا رون گیا. عفنان نے زرمین کی طرف دیکھا. اس کی اس معصوم قربانی اور شاہنواز کو بچانے کی کوشش نے عفنان کے اندر ایک لمحے کے لیے عجیب سی خلش پیدا کی، لیکن اس نے فوراً اس احساس کو جھٹک دیا. سنیے. عفنان نے شاہنواز کو تنزیہ نظروں سے دیکھا. لڑکی خود عقل مند ہے، اسے پتہ ہے کہ اس کا اصلی ٹھکانہ کہاں ہے. عفنان نے آگے بڑھ کر زرمین کا بازو پکڑنا چاہا، لیکن زرمین نے شدت سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا. مجھے ہاتھ مت لگائیں. زرمین کی آواز خوف اور نفرت کے امتزاج سے کانپتی ہوئی نکلی. میں اپنے قدموں سے چلوں گی. عفنان کے ابرو تن گئے. اس نے کچھ لمحے زرمین کی سنہری نڈر اور بے خبر آنکھوں میں دیکھا، پھر ایک ساتھ مسکراہٹ کے ساتھ پیچھے ہٹ گیا. ٹھیک ہے، گاڑی میں بیٹھو. شاہنواز نے زرمین کو روکنے کی آخری کوشش کی، لیکن زرمین نے ان کے ہاتھ کو چھو کر آہستہ سے کہا، آپ نے مجھے زندہ کیا ہے بابا. اگر میری قسمت میں یہی لکھا ہے تو مجھے جانے دیں. آپ اپنے آپ کو خطرے میں مت ڈالیں. وہ مڑی اور کانپتے قدموں سے باہر کھڑی سیاہ گاڑی کی طرف بڑھ گئی. 3 سال بعد زرمین ایک بار پھر میر حویلی کی حدود میں داخل ہو رہی تھی. وہی بڑی اور ڈراؤنی حویلی، وہی پتریلی سیڑھیاں، وہی خاموشی. حویلی کے ملازمین اور عورتیں دور کھڑی ڈری ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھیں. سب کے دل میں یہی سوال تھا کہ جو بچی 3 سال پہلے مرتے مرتے بچی تھی، آج دوبارہ اس جلات کے شکنجے میں آ کر کیا زندہ بچ پائے گی. عفنان اسے لے کر سیدھا حویلی کی پہلی منزل کے اسی کمرے کی طرف بڑھا. وہی کمرہ جس کے در و دیوار آج بھی اس کی پہلی رات کی دردناک چیخوں کے گواہ تھے. عفنان نے کمرے کا دروازہ کھولا اور زرمین کو اندر داخل ہونے کا اشارہ کیا. زرمین جیسے ہی کمرے کے اندر داخل ہوئی، اس کا پورا وجود شدید لرزنے لگا. کمرے میں ایک عجیب سی گھٹن تھی. ایک ایسا پراسرار احساس تھا جیسے اس کمرے کی ہوا میں اس کا اپنا ہی کوئی پرانا چیختا ہوا سایہ چھپا ہوا. وہ گھبرا کر پیچھے ہٹنے لگی، لیکن عفنان نے اندر آ کر دروازہ دھماکے سے بند کر دیا اور اسے اندر سے لاک کر دیا. زرمین نے تڑپ کر دروازے کی طرف دیکھا. دروازہ کیوں بند کیا؟ کھولے اسے. عفنان نے اپنی ٹائی کی گرہ ڈھیلی کی اور آہستہ آہستہ زرمین کی طرف بڑھنے لگا. اس کی آنکھوں میں وہی پرانی خوفناک چمک تھی. تم سوچ رہی ہوگی نا زرمین کہ تم کون ہو؟ تم اس حویلی میں کیوں لاگی ہو؟ عفنان کی بھاری آواز کمرے کے سناٹے میں گونجی. مجھے کچھ نہیں سننا، مجھے جانے دیں. زرمین دیوار سے جا لگی. عفنان اس کے بالکل قریب آ کر رکا. اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور زرمین کے چہرے کے پاس دیوار پر ٹکایا، جس سے زرمین اس کے سائے تلے بالکل محصور ہو کر رہ گئی. شاہنواز چچا نے تمہیں شہزادیوں کی طرح رکھا، تمہیں تمہارا ماضی یاد نہیں آنے دیا. عفنان نے زرمین کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے زہر آلود لہجے میں کہا، لیکن میں تمہیں یاد دلاؤں گا. میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کون ہو. تم اس حویلی کی شہزادی نہیں ہو. تم وہ بنی ہو جو اپنے باپ کے گناہوں کا حساب دینے اس کمرے میں آئی تھی. زرمین نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لی. بند کریں یہ سب، مجھے کچھ یاد نہیں ہے. میں کسی کا گناہ نہیں جانتی. عفنان نے بے دردی سے اس کی دونوں کلائیاں پکڑی اور ان کے ہاتھ سے اس کے کانوں سے ہٹا دیے. تمہیں یاد کرنا پڑے گا. عفنان نے گرج کر کہا. اسی بستر پر اسی کمرے میں تمہاری چیخیں گونجی تھی. تم میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر روئی تھی، بالکل ویسی ہی جیسے آج رو رہی ہوں. عفنان کا اتنا کہنا تھا کہ زرمین کے ذہن کے اندر گویا کوئی زوردار دھماکہ ہوا. ایک شدید ناقابل برداشت درد نے اس کی روح کو جکڑ لیا. اس کی آنکھوں کے سامنے اچانک ماضی کا وہ ڈراؤنا منظر گھومنے لگا. ایک 14 سالہ معصوم لڑکی، سرخ جوڑا، یہی بستر، یہی یاد جو اس کی کلائیوں کو جکڑے ہوئے تھے، اور عفنان کا یہی سنگ دل چہرہ. پلیز خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں. اس کی اپنی پرانی آواز اس کے کانوں میں گونج اٹھی. زرمین کی آنکھیں حیرت اور شدید خوف سے پھیل گئیں. ماضی کی وہ تمام کڑوی، دردناک اور خوفناک یادیں جنہیں قدرت نے 3 سال تک کوما کے پردے میں چھپا کر رکھے تھا، ایک ہی لمحے میں اس کے ذہن پر بم بن کر پھٹ پڑی. اسے سب کچھ یاد آ گیا تھا. اس کا غنی ہونا، اس کے باپ کی بے بسی، حویلی کی عورتوں کا رونا اور میر عفنان کی وہ حیوانیت. زرمین نے اپنی لرزتی ہوئی آنکھوں سے عفنان کو دیکھا. اب اس کی آنکھوں میں شاہنواز کے پالی ہوئے معصوم بچے کی بے خبری نہیں تھی، بلکہ اس کے اندر وہ تمام اذیت، درد اور زہر لوٹ آیا تھا جو 3 سال پہلے اس کمرے میں رقم ہوا تھا. اس نے اپنی تمام تر طاقت جمع کی اور عفنان کو پورے زور سے پیچھے دھکیلا. میر عفنان! زرمین کے حلق سے ایک ایسی چیخ اور سرد آواز نکلی جس نے عفنان کے قدموں کو بھی ایک لمحے کے لیے زمین پر جمنے پر مجبور کر دیا. زرمین کا پورا جسم غصے اور درد اور نفرت سے کانپ رہا تھا. اس نے اپنے آنسو پونجے اور عفنان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر زہر میں ڈوبی لہجے میں کہا، مجھے سب کچھ یاد آ گیا ہے. عفنان کے چہرے کا رنگ یکلخت بدل گیا. اس نے جس بات کا اندازہ نہیں لگایا تھا وہ ہو چکی تھی. زرمین نے قدم آگے بڑھا. اس کے چہرے پر اب خوف نہیں تھا، صرف ایک اتھا گہری نفرت تھی. تم چاہتے تھے نا کہ مجھے سب کچھ یاد آ جائے. زرمین کی آواز کانپتی ہوئی لیکن سخت تھی. مبارک ہو میر عفنان.
مجھے یاد آ گیا کہ تم کون ہو. تم انسان کے روپ میں ایک جلاد ہو. تم ایک بزدل انسان ہو جو ایک 14 سالہ بچی پر ظلم کر کے اپنے آپ کو مرد سمجھتا رہا. افنان کی مٹھیاں بھیج گئی. زرمین خاموش رہو. زرمین گرجی 3 سال پہلے میں معصوم تھی. مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. میں روئی تھی تمہارے سامنے, ہاتھ جوڑے تھے, لیکن آج میں تمہارے سامنے نہیں رہوں گی. اگر تم سمجھتے ہو کہ تم مجھے دوبارہ اسی اذیت سے گزارو گے تو یاد رکھنا میر افنان, اب وہ 14 سالہ زرمین مر چکی ہے. کمرے میں ایک خوفناک خاموشی چھا گئی. افنان جو زرمین کے چہرے پر وہی پرانا خوف اور بے بسی دیکھنا چاہتا تھا, اس کے چہرے پر موجود اس شدید نفرت اور ہمت کو دیکھ کر ششدر رہ گیا. اسی وقت باہر سے حویلی کے مرکزی ہال سے میر قادر کی چیخنے کی اور گرنے کی آواز آئی, اور اس کے ساتھ ہی روبی بیگم کی چیخیں گونج اٹھی. افنان جلدی نیچے آؤ. بھائی سائیں کو دل کا دورہ پڑ گیا. میر قادر کے گرنے کی خبر اور روبی بیگم کی دل سوز چیخیں نے کمرے کی تناؤ سے بھری فضا کو لمحے بھر میں توڑ دیا. افنان کے قدم ایک پل کے لیے جمے. اس نے اپنی خونخوار آنکھوں سے زرمین کی طرف دیکھا, جس کے چہرے پر خوف کی جگہ اب ایک سخت اور سرد نفرت جم چکی تھی. زرمین کی آنکھوں میں جھانکتی ہوئی بغاوت افنان کے غرور پر کسی کوڑے کی طرح لگے تھے, لیکن باہر باپ کی حالت کو سن کر اس نے اپنے غصے کو ضبط کیا. یہ حساب ابھی پورا نہیں ہوا زرمین, افنان نے زہرآلود لہجے میں کہا, اور تالے کی چابی گھما کر دروازہ کھولتا ہوا تیزی سے نیچے بھاگا. زرمین بستر کے پاس کھڑی کی کھڑی رہ گئی. اس کا پورا وجود اب بھی شدت جذبات سے کانپ رہا تھا, لیکن یہ کانپنا خوف کا نہیں بلکہ اس درد اور اذیت کا تھا جو 3 سال تک اس کے اندر دفن رہا تھا. اس نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا, وہ ہاتھ جو 3 سال پہلے اس جلاد کے سامنے جڑے ہوئے تھے آج مضبوطی سے بھیجے ہوئے تھے. اب میں نہیں روؤں گی, اب میں نہیں جھکوں گی. اس نے اپنے آپ سے لوہے جیسا وعدہ کیا. نیچے حال میں افراتفری مچی ہوئی تھی. میر قادر قالین پر بے سدھ پڑے, ان کا ساتھ آہستہ آہستہ چل رہا تھا اور چہرہ زرد پڑ چکا تھا. حویلی کی ملازمین اور عورتیں ان کے گرد جمع تھی, لیکن کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے. بابا سائیں. افنان بھاگ کر اپنے باپ کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھا اور ان کا سر اپنی گود میں رکھا. کیا ہوا ان کو؟ گاڑی نکالو, جلدی کرو. افنان. کلثوم بیگم روتی بولی, تمہارے آنے اور اس لڑکی کو زبردستی لانے کی خبر سن کر ان کا بلڈ پریشر یک لخت شوٹ کر گیا. وہ تمہیں روکنا چاہتے تھے. اسی وقت سیڑھیوں سے زرمین کے مضبوط اور سنجیدہ قدموں کی آواز. حویلی کی تمام عورتوں نے حیرت اور ڈر سے اس کی طرف دیکھا. 3 سال پہلے کی وہ سہمائی ہوئی اتموئی بچی اب بالکل بدل چکی تھی. اس کے چہرے پر موجود معصومیت کے پیچھے ناقابل تسخیر چٹان کھڑی تھی. افنان نے غصے سے گردن موڑ کر زرمین کو دیکھا. تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ جاؤ اپنے کمرے میں. زرمین نے اس کی ڈانٹ کو مکمل طور پر نظر انداز کیا. وہ خاموشی سے میر قادر کے قریب آئی, ان کے پاس جھکی اور ان کی گردن کی نبض پر اپنی انگلیاں رکھی. شاہنواز کے بنگلے پر رہتے ہوئے اس نے ابتدائی طب امداد اور نرسنگ کی بنیادی باتیں سیکھی. ان کی نبض بہت مندھم ہو رہی ہے, زرمین نے بالکل پرسکون اور سپاٹ آواز میں کہا. ان کا سانس بند ہو رہا ہے. انہیں اس طرح سیدھا مت لٹاؤ. ان کا سر ایک طرف کرو ورنہ ان کی زبان حلق میں اٹک جائے گی. افنان نے ایک لمحے کے لیے زرمین کو دیکھا. اس کے دل میں شدید غصہ تھا کہ وہ دشمن کی بیٹی کے حکم پر عمل کرے, لیکن باپ کی گرتی ہوئی سانسوں نے اسے ایسا کرنے پر مجبور کر دیا. اس نے زرمین کے کہے کے مطابق میر قادر کا رخ موڑا. گاڑی تیار ہے صاحب, ملازم نے بھاگتے ہوئی بتایا. افنان نے اپنے باپ کو بازو میں اٹھایا اور باہر کی طرف بھاگا. جاتے جاتے اس نے زرمین پر ایک گہری غضبناک نظر ڈالی, لیکن زرمین کی نظریں جھکی نہیں بلکہ اس نے افنان کا مقابلہ اپنی خاموش اور سرد نگاہوں سے کیا. اگلے 4 گھنٹے حویلی میں ایک سنسان سکوت کی طرح گزرے. حویلی کی عورتیں لالچ اور خوف کے ملاپ زرمین کو دور دور سے دیکھ رہی تھیں. کوئی بھی اس کے قریب آنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا, کیونکہ سب کو معلوم تھا کہ اس کے پاس اس کا ماضی اور اس کا غصہ واپس آ چکا ہے. زرمین کمرے میں کھڑکی کے پاس کھڑی تھی. بارش تھم چکی تھی اور چاند کا مدھم سا سایہ حویلی کے نوکدار میناروں پر پڑ رہا تھا. اس وقت حویلی کے مرکزی گیٹ سے شاہنواز کی گاڑی اندر داخل ہوئی. شاہنواز بدحواسی میں گاڑی سے نکلے اور سیدھے حویلی کے ہال میں داخل ہوئی. ان کے ساتھ ان کے 2 لائرز بھی تھے. جب انہیں معلوم ہوا کہ افنان میر قادر کو ہسپتال لے کر گیا ہے اور زرمین حویلی میں اکیلی ہے تو ان کی جان میں جان ہے. وہ تیزی سے اوپر کی منزل کی طرف بڑھے. زرمین. شاہنواز نے کمرے میں داخل ہوتی اسے پکارا. زرمین مڑی. شاہنواز کو دیکھتی اس کی آنکھوں کا سخت تاثر پگھل گیا اور ان میں محبت کی نمی تیرنے لگی. بابا. وہ شاہنواز کی طرف بڑھی اور ان کے شانے سے لگ گئی. تم ٹھیک ہو نا بیٹا؟ اس درندے نے تمہارے ساتھ کچھ؟ شاہنواز کی آواز میں شدید تشویش تھی. میں بالکل ٹھیک ہوں بابا. زرمین نے پیچھے ہٹ کر شاہنواز کا ہاتھ تھاما. اور اب مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا کیونکہ مجھے سب کچھ یاد آ گیا ہے. شاہنواز کا دل ٹوٹ گیا. کیا تمہیں سب یاد آ گیا؟ ہاں بابا. زرمین نے ایک گہری سانس لی. مجھے اپنے باپ کی بے بسی, ونی کی وہ کالی رات اور میر افنان کا ہر ظلم یاد آ گیا ہے.
اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے مجھے 3 سال تک باپ کا پیار دیا، مجھے اس قابل بنایا کہ میں اپنے قدموں پر کھڑی ہو سکوں۔ اگر تمہیں سب یاد آ گیا تو ہم 1 سیکنڈ بھی یہاں نہیں رکیں گے۔ شاہ نواز نے اس کا ہاتھ کھینچتی ہوئی کہا، کورٹ کے آرڈرز اور پولیس ہمارے ساتھ ہے، میں اس ونی کی کسی رسم کو نہیں مانتا، تم میرے ساتھ چلو گی۔ زرمین نے اپنے قدم وہیں جما لیے۔ شاہ نواز نے حیرت سے مڑ کر دیکھا۔ زرمین نے شاہ نواز کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کے لبوں پر ایک اداس لیکن مضبوط مسکراہٹ ابھری۔ نہیں بابا، اگر میں آج آپ کے ساتھ بھاگ گئی تو میں عمر بھر ایک بگوڑی اور ونی کے ٹھپے کے ساتھ جیوں گی۔ میر عفنان سمجھے گا کہ وہ جیت گیا اور اس نے مجھے دوبارہ ڈرا کر بھگا دیا۔ تو تم کیا چاہتی ہو؟ شاہ نواز نے گھبرا کر پوچھا۔ میں اسی حویلی میں رہوں گی۔ زرمین کی آواز حویلی کی در و دیوار سے ٹکرائی۔ میں اسی حویلی میں رہ کر اس خاندانی دشمنی، اس ونی کی لعنت اور میر عفنان کے غرور کو مٹی میں ملاؤں گی۔ میں اب بھاگنے والی زرمین نہیں ہوں، میں اپنا حساب خود لوں گی۔ شاہ نواز اس معصوم لڑکی کی آنکھوں میں شعلے دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ وہ سمجھ گئے کہ جس 14 سالہ بچی کو عفنان نے کچلنے کی کوشش کی تھی وہ اب ایک کہانی عورت بن کر لوٹ چکی تھی۔ رات کے 2 بجے ہسپتال سے گاڑی حویلی پہنچی۔ میر قادر کی حالت اب خطرے سے باہر تھی، لیکن ڈاکٹروں نے انہیں مکمل بیڈ ریسٹ اور کسی بھی قسم کے ذہنی تناؤ سے دور رہنے کی ہدایات کی تھی۔ عفنان انہیں کمرے میں لٹا کر سخت تھکن اور غصے سے بھرے قدموں سے اوپر اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ اس کے ذہن میں ابھی تک وہی سوال گردش کر رہے تھے۔ کیا زرمین سچ میں بدل چکی ہے؟ کیا یاداشت کا واپس آنا اتنا نڈر بنا سکتا ہے؟ اس نے کمرے کا ہینڈل گھمایا اور دروازہ دھکیلا۔ کمرے کا منظر دیکھ کر عفنان کے قدم جہاں تھے وہیں جم گئے۔ زرمین بھاگنے کی کوشش نہیں کر رہی تھی، نہ ہی وہ بستر کے کونے میں سمٹی رو رہی تھی۔ وہ کمرے کے وسط میں رکھی اونچی کرسی پر شاہانہ انداز میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانی دھول جمنے والی ڈائری اور قلم تھا۔ اس نے عفنان کو دیکھ کر نہ تو کوئی گھبراہٹ دکھائی اور نہ ہی کرسی سے اٹھی۔ بابا سائیں کیسے ہیں؟ زرمین نے بالکل ٹھنڈے اور رسمی لہجے میں پوچھا، جیسے وہ حویلی کی مالکن ہو۔ عفنان کی آنکھوں میں غصے کی سرخی دوڑ گئی۔ اس نے چند تیز قدم بڑھائے اور زرمین کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ تمہاری یہ ہمت، تم میری کرسی پر بیٹھ کر مجھ سے سوال کر رہی ہو؟ عفنان نے گمبھیر آواز میں کہا۔ تمہیں لگتا ہے کہ شاہ نواز کے پولیس لانے سے یا تمہارے یاداشت کے ڈرامے سے میں ڈر جاؤں گا؟ تم میری ونی ہو، اس حویلی کی قیدی ہو۔ زرمین آرام سے کرسی سے اٹھی۔ اس کا قد عفنان سے چھوٹا تھا، لیکن اس کی آنکھوں کا غرور عفنان کے قد سے کہیں اونچا لگ رہا تھا۔ قیدی وہ ہوتا ہے میر عفنان جو ڈرتا ہے۔ زرمین نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، اور ونی وہ ہوتی ہے جو بے بس ہو۔ میں نے اپنے بابا شاہ نواز کو پولیس کے ساتھ واپس بھیج دیا ہے، کیونکہ میں اپنی مرضی سے اس حویلی میں رکی ہوں۔ عفنان نے طنزیہ کہکا لگایا۔ اپنی مرضی سے؟ کس لیے؟ میری غلامی کرنے کے لیے؟ نہیں۔ زرمین نے عفنان کے بالکل قریب ہو کر اس کے کان کے پاس جھک کر دھیمی لیکن زہر آلود آواز میں کہا، تمہاری اس حویلی کی اینٹ سے اینٹ بچانے کے لیے، تمہارے اس گھمنڈ کو توڑنے کے لیے کہ تم کسی کی زندگی برباد کر کے آرام سے دوسرے ملک جا کر عیاشی کر سکتے ہو۔ تمہیں کیا لگا تھا تم نے 3 سال پہلے جو کیا اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا؟ عفنان کا سانس اٹک گیا۔ زرمین کی سانسوں کی گرماہٹ اور اس کے الفاظ کے زہر نے عفنان کے پورے وجود میں ایک عجیب سی سنسنی پھیلا دی۔ اس نے بے ساختہ زرمین کی کلائی پکڑنی چاہی، لیکن اس بار زرمین نے اپنا ہاتھ پیچھے نہیں کھینچا، بلکہ عفنان کی کلائی کو اپنے نازک ہاتھوں سے اتنی سختی سے جکڑ لیا۔ عفنان حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ مجھے ہاتھ لگانے کی غلطی دوبارہ مت کرنا میر عفنان۔ زرمین کی آواز میں ایک ایسا سرد تحکم تھا کہ عفنان کی لوہے جیسی گرفت خود بخود ڈھیلی پڑ گئی۔ اب بس اس حویلی میں وہ قانون نہیں چلے گا جو تم بناتے آئے ہو، اب یہاں وہ ہوگا جو میں چاہوں گی۔ اسی وقت کمرے کی کھڑکی کا شیشہ ایک شدید ہوائی جھونکے سے بج اٹھا اور باہر سے گرج چمک کی آواز آئی۔ عفنان خاموش کھڑا زرمین کو دیکھتا رہا۔ اس کے دل کے اندر کہیں ایک عجیب سا خوف اور ایک انجانی کشمکش بیدار ہو رہی تھی۔ کیا یہ وہی لڑکی تھی جسے اس نے 3 سال پہلے بے جان کر کے چھوڑا تھا، یا قدرت نے اسے عفنان کے اپنی ہی گناہوں کی سزا دینے کے لیے اس کے سامنے لا کھڑا کیا تھا؟ کمرے میں گرج چمک کا شور جاری تھا۔ کھڑکی سے آنے والی تیز آواز زرمین کے بالوں اور اس کے چہرے کے تاثرات کو مزید پررو بنا رہی تھی۔ میر عفنان نے اپنی ڈھیلی پڑتی گرفت کو دیکھا اور پھر زرمین کی آنکھوں میں جھانکا۔ 3 سالوں میں اس نے بڑے سے بڑے تاجروں، دشمنوں اور سیاسی حریفوں کو اپنے سامنے گھٹنے ٹیکتے دیکھا تھا، لیکن اس وقت اپنی ہی کمرے میں اس 14 سالہ معصوم سے 20 سالہ آہنی عورت بن جانے والی لڑکی کی آنکھوں میں اپنے لیے اتنی کھلی لڑکار اور نفرت دیکھ کر اس کے غرور پر کاری ضرب لگی تھی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا زرمین، عفنان نے اپنے غصے کو دباتی ہوئی گرج کر کہا۔ تمہیں شاید اندازہ نہیں ہے کہ تم کس حویلی میں کھڑی ہو اور کس کے سامنے بول رہی ہو۔ یہ میر حویلی ہے اور میں میر عفنان ہوں۔ یہاں میری مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا۔ زرمین کے لبوں پر ایک دلکش مگر سرد مسکراہٹ ابھری۔ پتہ ہوائیں ہلاتی ہیں میر عفنان، اور وقت جب بدلتا ہے تو بڑی بڑی حویلیوں کے برج بھی گر جاتے ہیں۔
تم میر افنان ہو گئے اپنے ان غلاموں کے لیے جو تمہارے سامنے گردنیں جھکا کر کھڑے ہوتے ہیں۔ میری نظر میں تم صرف ایک بزدل شخص ہو جو اپنی طاقت کا مظاہرہ صرف اپنے سے کمزور پر کرنا جانتا ہے۔ زرمین! افنان نے غصے سے اپنا ہاتھ اٹھایا۔ زرمین نے نہ تو آنکھیں جھپکیں اور نہ ہی ایک قدم پیچھے ہٹی۔ اس نے اپنی گردن اور سیدھی کر لی۔ مارو، اٹھاؤ ہاتھ، لیکن یاد رکھنا 3 سال پہلے تم نے ایک معصوم بچی پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ آج اگر تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تو تمہاری یہ اخلاقی اور ذہنی شکست کا آخری اعتراف ہوگا۔ افنان کا ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا۔ اس کی انگلیوں میں شکنیں پڑ گئیں۔ اس کا اپنا ضمیر جسے وہ 3 سال سے دبائے ہوئی تھا اس زرمین کی باتوں سے بیدار ہو کر اسے ڈسنے لگا تھا۔ اس نے نفرت سے اپنا ہاتھ نیچے کیا اور زرمین کو دور دھکیلا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم اس حویلی میں رہ کر میرا مقابلہ کرو گی؟ افنان نے طنزیہ نظروں سے دیکھا۔ کل صبح جب اس حویلی کا سورج نکلے گا تو تمہیں معلوم ہوگا کہ ایک ونی کی اس حویلی میں کیا جگہ ہوتی ہے۔ میں تمہاری اس بغاوت کو تمہارے قدموں تلے رون دوں گا۔ ہم دیکھیں گے میر افنان۔ زرمین نے سکون سے جواب دیا کہ کون کسے رونتا ہے۔ افنان غصے سے دروازہ دھماکے سے بند کرتا ہوا باہر نکل گئے۔ اگلی صبح حویلی میں ایک نیا ہنگامہ منتظر تھا۔ حویلی کے سین میں پنچایت کے کچھ بڑے اور میر قادر کی بہن روبی بیگم جمع تھی۔ میر قادر اگرچہ ڈاکٹر کی ہدایات پر اپنے کمرے میں آرام کر رہے تھے، لیکن حویلی کے خاندانی مسائل کو سنبھالنے کے لیے افنان نے پنچایت کے لیے 2 بااثر افراد کو بلا لیا تھا۔ افنان شاہانہ انداز میں مرکزی کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس کا مقصد زرمین کو یہ احساس دلانا تھا کہ وہ اب بھی اس خاندانی نظام اور پنچایت کے فیصلے کے تحت ایک ونی کی حیثیت سے قید ہے۔ جب زرمین سیڑھیوں اتر کر نیچے آئی تو سب کی نظریں اس پر ٹک گئیں۔ اس نے سادگی سے سوتی سوٹ پہن رکھا تھا، لیکن اس کی چال میں خوف یا جھجک کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ آؤ زرمین، روبی بیگم نے سرد آواز میں کہا، یہاں بیٹھو۔ پنچایت کے چودھری صاحب تم سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ زرمین خاموشی سے آ کر ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس نے افنان کی طرف دیکھا جو چہرے پر فتح کا غرور لیے اسی دیکھ رہا تھا۔ پنچایت کے بڑے چودھری صابر نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے کہا، بیٹی ہم جانتے ہیں کہ 3 سال پہلے تمہاری رخصتی خاندانی دشمنی کو ختم کرنے کے لیے ونی کے تحت ہوئی تھی۔ اب تمہاری یادداشت واپس آ چکی ہے اور میر افنان بھی ملک واپس آ چکے ہیں۔ خاندانی اصولوں کے مطابق تمہیں اب اس حویلی کی بہو کا پورا حق ادا کرنا ہوگا اور حویلی کے تمام قوانین کی پابندی کرنی ہوگی۔ حویلی کی عورتوں کے چہروں پر اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ انہیں لگا کہ اب زرمین کا غرور ٹوٹ جائے گا، لیکن زرمین نے جو جواب دیا اس نے پنچایت کے تمام چودھریوں کے چہروں کی رنگت اڑا دی۔ زرمین نے آرام سے اپنے ہاتھ آپس میں جوڑے اور چودھری صابر کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، چودھری صاحب آپ کس قانون اور کس خاندانی اصول کی بات کر رہے ہیں؟ آئین پاکستان اور ہمارے دین اسلام میں ونی کی رسم کو ایک سنگین جرم قرار دیا جا چکا ہے۔ جس قانون کے تحت آپ مجھے یہاں قید رکھنا چاہتے ہیں وہ قانون ملک کی کسی عدالت میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ حال میں سانپ سونگ گیا۔ افنان کے ابرو تن گئے۔ زرمین تم پنچایت کے فیصلوں کی توہین کر رہی ہو۔ توہین میں نہیں تم لوگ کر رہے ہو۔ زرمین اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آواز پورے حال میں گونجنے لگی۔ 3 سال پہلے تم لوگوں نے ایک 14 سالہ معصوم کو زبردستی اٹھا کر اس حویلی میں پھینکا، اس پر تشدد کیا اور پھر تم خود قانون سے بھاگ گئے۔ اگر میں آج ایک FIR درج کروا دوں تو میر افنان سمیت اس پنچایت کے آدھے لوگ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوں گے۔ بکواس بند کرو اپنی۔ روبی بیگم چیخی، تم ہمارے گھر کی روایات کو جرم کہہ رہی ہو؟ یہ روایات نہیں، نا انصافی اور درندگی ہے۔ زرمین نے روبی بیگم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اور آپ روبی بیگم، آپ خود ایک عورت ہیں۔ 3 سال پہلے آپ نے اس کمرے کے باہر کھڑی ہو کر میری چیخیں سنی تھی۔ آپ نے مجھے مرتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن آپ خاموش رہیں۔ آج اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں اسی ظلم کو خاموشی سے قبول کر لوں گی تو یہ آپ کی سب سے بڑی بھول ہے۔ روبی بیگم کا چہرہ شرمندگی اور غصے سے سرخ ہو گیا۔ چودھری صابر گھبرا کر افنان کی طرف دیکھنے لگے۔ میر افنان، یہ لڑکی تو بہت سرکش ہے، یہ ہماری پنچایت کو تسلیم نہیں کر رہی۔ افنان کرسی سے اٹھا۔ اس کے چہرے پر شدید غصہ اور اندرونی زلزلہ واضح تھا۔ اس نے زرمین کے قریب جا کر کہا، تم قانون کی دھمکی دے رہی ہو زرمین۔ تم بھول رہی ہو کہ میر حویلی کے آگے قانون بھی اکثر خاموش ہو جاتا ہے۔ قانون تب خاموش ہوتا ہے جب سامنے سہنے والا خاموش ہو۔ زرمین نے افنان کے سامنے بالکل نڈر ہو کر کہا، میں خاموش نہیں رہوں گی۔ میں اس حویلی میں رہوں گی، لیکن ایک قیدی یا ونی بن کر نہیں، بلکہ تمہاری اس نام نہاد انا کے سامنے ایک چیلنج بن کر۔ اس وقت اوپر والے کمرے سے میر قادر کے کھانسنے اور گہرے سانس لینے کی آوازیں آئیں۔ میر قادر جو آہستہ آہستہ سیڑھیوں کے پاس آ کر کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے زرمین کے الفاظ اور اس کا نڈر روپ دیکھ لیا تھا۔ ان کی آنکھوں میں شدید پچھتاوے کے آنسو تھے۔ وہ جانتے تھے کہ 3 سال پہلے جو ظلم افنان نے کیا تھا اس نے میر حویلی کی بنیادوں کو ہلا دیا تھا، اور آج وہی ظلم ایک شعلہ بن کر ان کے سامنے کھڑا تھا۔ میر قادر نے کانپتی آواز میں کہا، افنان، زرمین سچ کہہ رہی ہے۔ سب نے حیرت سے اوپر دیکھا۔ میر قادر سیڑھیوں سے آہستہ آہستہ نیچے اتر رہے تھے۔ بابا سائیں، آپ نیچے کیوں آئے؟ افنان نے آگے بڑھ کر انہیں سنبھالنا چاہا۔ میر قادر نے افنان کا ہاتھ پیچھے ہٹا دیا۔ انہوں نے زرمین کی طرف دیکھا۔
ان کی آنکھوں میں معافی کی التجا تھی۔ ہم نے اس بچی پر بہت ظلم کیا عفنان، ہم نے دشمنی کا بدلہ ایک معصوم سے لیا۔ آج اگر یہ ہمارے سامنے کھڑی ہے تو یہ قدرت کا انصاف ہے۔ میر قادر نے پنچایت کی طرف دیکھا۔ چودھری صاحب، یہ پنچایت ختم کی جائے۔ زرمین اس حویلی میں ونی بن کر نہیں رہے گی، وہ جو فیصلہ اپنے لیے چاہے گی وہی ہوگا۔ عفنان کا دل زور سے دھڑکا۔ اس کے اپنی باپ نے حویلی کے تمام لوگوں کے سامنے اس کے فیصلے کو مسترد کر دیا تھا۔ زرمین نے میر قادر کی طرف دیکھا۔ اس کے دل میں میر قادر کے لیے غصہ تھا، لیکن ان کا یہ پچھتاوا دیکھ کر اس کا تاثر کچھ نرم ہوا۔ تاہم اس نے اپنے مقصد سے پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا۔ عفنان نے زرمین کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر ایک خاموش فتح چمک رہی تھی۔ عفنان کے پتھر دل میں پہلی بار ایک عجیب سا خلا پیدا ہوا۔ اسے لگا کہ وہ زرمین کو جتنی اذیت دینے کی کوشش کر رہا تھا، زرمین اتنی اس کے ہاتھوں سے نکلتی جا رہی تھی اور اس کے دل و دماغ پر چھاتی جا رہی تھی۔ عفنان نے زرمین کے پاس سے گزرتی ہوئی دھیمی اور زہر آلود آواز میں کہا، بابا سائی نے تمہیں آزادی دے دی ہوگی زرمین، لیکن میر عفنان کا حساب ابھی باقی ہے۔ تم اس حویلی سے تب تک نہیں جا سکتی جب تک میں تمہیں خود نہ چھوڑوں۔ زرمین نے مسکرا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا، اور میں تب تک نہیں جاؤں گی میر عفنان جب تک تمہیں تمہارے اپنے ہی کیے پر پچھتاوے کی آگ میں جلا نہ دوں۔ حویلی کی حال میں چھایا ہوا سناٹا اس بات کا گواہ تھا کہ زرمین نے آج جو طوفان کھڑا کیا تھا، اس نے میر حویلی کی کئی دہائیوں پرانی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ پنچایت کے لوگ منہ لٹکائے رخصت ہو چکے تھے اور میر قادر اپنے کمرے میں خاموشی سے جا کر لیٹ گئے تھے۔ اس بار ان کے پاس اپنی غلطی کا اعتراف کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ عفنان اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑا تھا۔ اس کا ہاتھ شیشے پر جمع ہوا تھا اور مٹھی اتنی سختی سے بھیجی ہوئی تھی کہ اس کی انگلیاں سفید پڑ چکی تھیں۔ وہ میرے سامنے کھڑی ہو کر مجھے للکار رہی تھی اور میں کچھ نہیں کر سکا۔ عفنان کے اندر غصے کی آگ اور انا کی جنگ اپنے عروج پر تھی۔ وہ ہمیشہ سے حویلی کا وہ سورج تھا جس کی روشنی یا گرمی کے خلاف کوئی بولنے کی جرت نہیں کرتا تھا، لیکن زرمین نے اس کے اس غرور کو تار تار کر دیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ قانون اور پولیس کا ڈر دکھا کر زرمین نے اسے وقتی طور پر روکا ہے، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ زرمین کو جھکانا اب آسان نہیں ہوگا۔ دوسری طرف زرمین اپنے کمرے میں بیٹھی کھڑکی سے باہر بارش کے بعد دھلتے ہوئے آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ 3 سال کا کوما، وہ اندھیری رات اور حویلی کا یہ جبر، یہ سب چیزیں اس کے دل و دماغ پر نقش تھی، لیکن اب وہ کمزور نہیں تھی۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ آ جائیں۔ زرمین نے مڑ کر دیکھا۔ دروازہ کھلا اور روبی بیگم اندر داخل ہوئی۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی ندامت اور جھجک تھی، وہ جو ہمیشہ سے حویلی کے روایتی اصولوں کی حامی رہی تھی۔ آج زرمین کے سامنے نظریں جھکائی کھڑی تھی۔ زرمین، روبی بیگم نے دھیمی آواز میں کہا۔ زرمین اپنی جگہ سے اٹھی۔ اس کے لہجے میں کوئی سختی نہیں تھی، لیکن ایک سرد فاصلہ ضرور تھا۔ کچھ کہنا ہے آپ کو روبی بیگم؟ روبی بیگم نے نفی میں سر ہلایا اور ایک لمبی سانس لی۔ میں تم سے معافی مانگنے آئی تھی۔ 3 سال پہلے جب تمہاری چیخیں اس کمرے سے آ رہی تھی تو میں نے اپنے کمرے میں کان بند کر لیے تھے۔ میں نے ایک عورت ہو کر دوسری عورت پر ہونے والے ظلم پر آواز نہیں اٹھائی تھی۔ مجھے لگا کہ یہ حویلی کے پرانے دستور ہے، لیکن آج تمہاری اس جرت کو دیکھ کر مجھے اپنی بزدلی پر شرم آ رہی ہے۔ زرمین نے روبی بیگم کے چہرے کو دیکھا۔ اس کے دل میں ان کے لیے جو نفرت تھی وہ اس اعتراف کے بعد کچھ کم ضرور ہوئی، لیکن مٹی نہیں تھی۔ معافی آپ کو خدا سے مانگنی چاہیے روبی بیگم، مجھ سے نہیں۔ زرمین نے سکون سے کہا، کیونکہ ظلم کرنے والا جتنا گناہگار ہوتا ہے، ظلم ہوتے دیکھ کر خاموش رہنے والا بھی اتنا ہی مجرم ہوتا ہے۔ روبی بیگم سر جھکا کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، شاید اس بات کا احساس کہ زرمین اب بدل چکی ہے اور حویلی کا ہر فرد اب اس کے بدلی یا تیوروں سے ڈرنے لگا تھا۔ اگلے 2 ہفتے میر حویلی کے لیے ایک عذاب بن گئے۔ زرمین نے حویلی میں رہتے ہوئے اپنے لیے ایک الگ مقام بنا لیا تھا۔ اس نے نہ تو کسی کی غلامی کی، نہ ہی کسی سے ڈری۔ وہ اکثر حویلی کی لائبریری میں بیٹھ کر قانونی کتابیں اور خاندانی تاریخ پڑھتی رہتی تھی، تاکہ وہ کسی بھی وقت میر حویلی کے غیر قانونی فیصلوں کو قانون کے کٹہرے میں لا کھڑا کرے۔ عفنان نے ان 2 ہفتوں میں زرمین سے بات کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی تھی، لیکن اس کی ہر حرکت پر اس کی گہری نظر تھی۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ زرمین کس طرح حویلی کے ملازمین میں احترام حاصل کر رہی ہے اور کیسے میر قادر بھی اب اس کے سامنے بولتے ہوئے محتاط رہتے ہیں۔ ایک شام جب تیز آندھی چل رہی تھی اور بجلی غائب تھی، حویلی میں مدھم لالٹینوں کی روشنی جل رہی تھی۔ زرمین کچن سے اپنے لیے پانی کا گلاس لے کر اوپر اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی جب اندھیرے میں اچانک سیڑھیوں کے موڑ پر کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر زور سے ایک مضبوط ستارے کے ساتھ لگا دیا۔ زرمین کا گلاس ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گرا اور چکنا چور ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ چیختی، ایک گرم اور بھاری ہاتھ نے اس کے منہ پر آ کر رکھ دیا۔ اندھیرے میں چمکتی وہ جانی پہچانی آنکھیں میر عفنان کی تھیں۔ لالٹین کی ہلکی سی روشنی میں عفنان کا چہرہ بے حد قریب اور غصے سے تپ رہا تھا۔ زرمین نے ذرا بھی گھبراہٹ نہیں دکھائی۔ اس نے اپنی آنکھوں کے ذریعے عفنان کو سختی سے گھورا اور عفنان کے ہاتھ کو اپنے دوسرے ہاتھ سے ہٹانے کی کوشش کی۔
افنان نے اپنا ہاتھ اس کے منہ سے ہٹا لیا، لیکن اس کا دوسرا ہاتھ اب بھی زرمین کی کمر کے پاس دیوار پر ٹکائے اسے محصور کیے ہوئے تھا۔ ان دونوں کے درمیان فاصلہ اتنا کم تھا کہ ایک دوسرے کی سانسیں محسوس ہو رہی تھیں۔ تمہاری یہ مجال زرمین؟ افنان کی سرگوشی اتنے غصے میں ڈوبی ہوئی تھی کہ اس کا سارا جسم کانپ رہا تھا۔ تم پورے حویلی میں راج کرنا چاہتی ہو؟ تم نے میرے باپ کو، میری حویلی کو، میری ریت کو، سب کو میرے خلاف کر دیا ہے۔ زرمین نے افنان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ اس کے دل میں 3 سال پرانا خوف ایک پل کے لیے ابھرا، لیکن اس نے فوراً اپنے غصے اور نفرت کے پیچھے اسے دبا دیا۔ تمہیں ڈر لگ رہا ہے نا میر افنان؟ زرمین کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ تمہیں ڈر ہے کہ جس حویلی میں تم خود کو خدا سمجھتے تھے، وہاں اب کوئی اور بھی ہے جو تمہاری اس خدائی کو للکار رہا ہے۔ خدائی؟ افنان کے منہ سے تلخ ہنسی نکلی۔ اس نے اپنا دوسرا ہاتھ بھی اٹھا کر زرمین کی دوسری طرف دیوار پر رکھ دیا۔ اب زرمین مکمل طور پر اس کے اثار میں تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے زرمین، میں اس ڈرامے سے ڈر جاؤں گا؟ تم مجھے جیل بھیجنے کی دھمکی دیتی ہو، حویلی کے قوانین بدلنے کی بات کرتی ہو، لیکن تم یہ بھول رہی ہو کہ تم آج بھی کاغذ پر میری بیوی ہو۔ اس حویلی میں میرا ایک اشارہ تمہاری پوری زندگی دوبارہ جہنم بنا سکتا ہے۔ زرمین کے چہرے پر ذرا سا بھی ڈر نہیں آیا۔ اس نے الٹا افنان کے سینے پر اپنا ہاتھ رکھا اور اسے ہلکا سا دھکا دے کر خود کو اس کے اثار سے آزاد کرنے کی کوشش کی۔ بنا کر دیکھ لو جہنم میر افنان۔ زرمین کی آواز میں ایک ایسا زہر اور چیلنج تھا جس نے افنان کے ہوش اڑا دیے۔ تم نے 3 سال پہلے میری زندگی برباد کی تھی۔ تم نے سوچا تھا کہ میں مر جاؤں گی اور تمہارا گناہ مٹ جائے گا، لیکن خدا نے مجھے واپس بھیجا ہے تمہارے اسی غرور کو مٹی میں ملانے کے لیے۔ اگر تم مجھے جہنم میں دھکیلنے کی کوشش کرو گے تو میں تمہیں بھی اسی آگ میں جلا کر رکھ دوں۔ افنان چند لمحوں کے لیے جم کر رہ گیا۔ اس نے زرمین کے چہرے پر موجود اس بے خوف شدت کو دیکھا۔ اس کے دل کے اندر جہاں ہمیشہ نفرت اور تکبر کا پہرا رہتا تھا، اچانک ایک عجیب سی ٹیس اٹھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ لڑکی اب وہ معصوم زرمین نہیں رہی، یہ اس کے اپنی ہاتھوں سے تراشا ہوا وہ خنجر ہے جو اب اسی کے سینے پر تانا جا چکا تھا۔ تم بہت بدل گئی ہو زرمین۔ افنان کی آواز اچانک دھیمی اور پراسرار ہو گئی۔ اب اس کی نگاہیں زرمین کے چہرے پر ٹک گئیں، اتنی خوبصورت، اتنی نڈر اور اتنی زہریلی۔ یہ زہر تم نے میرے اندر انڈیلا ہے میر افنان، زرمین نے کرخت لہجے میں کہا۔ اب بھگتو اس کا انجام۔ اس نے پوری طاقت سے افنان کو دھکا دیا اور اندھیرے میں اپنے کمرے کی طرف تیزی سے بھاگ گئی۔ دروازہ زور سے بند ہوا اور اس کی کنڈی لگنے کی آواز گونجی۔ افنان وہیں اندھیرے میں کھڑا رہا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں غیر معمولی طور پر تیز ہو چکی تھی۔ اس کے اندر نفرت کی آگ تو بھڑک ہی رہی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک انجان پیچیدہ کشش نے بھی جنم لینا شروع کر دیا تھا، ایک ایسی کشش جو اس کی اپنی انا کے خلاف تھی۔ اگلی صبح حویلی کے لیونگ روم میں ایک ایسا مارکا پیش آیا جس نے افنان اور زرمین کے رشتے کو ایک بالکل نئے موڑ پر لا کھڑا کیا۔ میر قادر نے صبح کے وقت تمام گھر والوں کو بلایا تھا۔ جب افنان نیچے اترا تو اس نے دیکھا زرمین پہلے سے وہاں موجود ہے اور اس کے ساتھ ایک وکیل بھی بیٹھا ہوا ہے جس کے ہاتھ میں کچھ کاغذات ہیں۔ یہ کیا ہے؟ افنان نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے سرد لہجے میں پوچھا۔ میر قادر نے جھکی نظروں سے افنان کی طرف دیکھا۔ یہ طلاق اور جائیداد کی تقسیم کے کاغذات ہیں افنان۔ افنان کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ اس نے گھور کر زرمین کی طرف دیکھا۔ زرمین نے پرسکون انداز میں چائے کا کپ اٹھایا، ایک گھونٹ بھرا اور افنان کی طرف دیکھتے ہی کہا، طلاق اور آزادی کے کاغذات؟ میر افنان، اب تم اس خاندانی دشمنی اور ونی کے اس ناپاک بندھن سے آزاد ہو سکتے ہو، بشرطے کہ تم ان کاغذات پر سائن کر دو۔ حویلی کے لیونگ روم میں طلاق کے کاغذات کا ذکر آتی جیسے تمام ہواؤں کی نقل حرکت تھم گئی۔ چائے کی پیالی سے نکلتا دھواں فضا میں خاموشی کی شکل میں جمع ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ افنان نے اپنی نظریں زرمین سے ہٹا کر میز پر رکھے ان سفید کاغذات پر جمائیں۔ اس کے چہرے پر ایک اضطرابی کیفیت ابھری، لیکن اگلی پل اس کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ خطرناک مسکراہٹ نے جنم لیا۔ اس نے میز سے وہ کاغذات اٹھائے جن پر زرمین کی طرف سے طلاق اور اس ونی کے ناپاک بندھن کے خاتمے کا مطالبہ تحریر تھا۔ زرمین بالکل ساکت بیٹھی افنان کے ہر تاثر کو نوٹ کر رہی تھی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ میر افنان کا غرور ان کاغذات کے سامنے کیسے گھٹنے ٹیکتا ہے۔ طلاق؟ افنان نے کاغذات کو انگلیوں کے درمیان گھماتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا۔ تمہیں لگتا ہے کہ چند کاغذوں پر دستخط کروا کر تم اس حویلی میں میری ملکیت اور اس نام سے آزاد ہو جاؤ گی؟ یہ صرف چند کاغذ نہیں ہے میر افنان، زرمین نے وکیل کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پرسکون لہجے میں کہا۔ یہ اس ظلم کا قانونی خاتمہ ہے جو تم نے 3 سال پہلے شروع کیا تھا۔ تم نے کہا تھا نا کہ میں تمہاری بیوی ہوں، تو لو، میں تمہیں اس رشتے سے جس کی بنیاد تم نے حیوانیت پر رکھی تھی آزاد کر رہی ہوں۔ افنان نے اچانک کاغذات کو دونوں ہاتھوں میں جکڑا اور ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر انہیں 2 ٹکڑے کر دیا۔ کاغذات کی دھجیاں اڑتی ہوئی ہال کی فضا میں بکھر گئیں اور میز پر جا گریں۔ وکیل چونک کر اپنی جگہ سے اٹھا جبکہ میر قادر نے افسوس سے اپنے ہاتھ سر پر رکھ لیے۔ زرمین کی آنکھوں میں غصے کی ایک سرخ لہر دوڑ گئی، لیکن اس نے اپنے چہرے کے تاثرات کو بگڑنے نہیں دیا۔ تم سائن نہیں کرو گے؟ زرمین نے دانت پیس کر کہا۔ کبھی نہیں۔
افنان نے آگے جھک کر میز پر اپنی دونوں ہتھیلیاں جمائیں، زرمین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، میر افنان اپنی ملکیت کو یوں جلا کر خاک تو کر سکتا ہے، لیکن کسی اور کو تحفے میں نہیں دے سکتا، اور نہ ہی کسی قانونی خرد برد سے تمہیں مجھ سے الگ ہونے کی اجازت دے گا۔ میں تمہاری کوئی ملکیت نہیں ہوں۔ زرمین کرسی چھوڑ کر اٹھی اور غصے سے چلائی، میں ایک انسان ہوں۔ تم نے مجھے 3 سال پہلے ایک ونی بنا کر اس حویلی میں لایا تھا، لیکن اب میں اس رشتے کو، اس نکاح کو تسلیم ہی نہیں کرتی۔ تسلیم کرو یا نہ کرو۔ افنان کے لہجے میں زہر اور ایک عجیب سی ضدی جکڑ تھی۔ دنیا کی نظر میں، قانون کی نظر میں اور اس حویلی کی حدوں میں تم میری بیوی ہو، اور تم اس وقت تک میری بیوی رہو گی جب تک میں خود اپنے ہاتھوں سے اس رشتے کی ڈور نہ کاٹوں۔ اور تم یہ ڈور کب کاٹو گے؟ زرمین نے لڑکارا۔ افنان نے اپنے سوٹ کا بٹن بند کیا اور بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ جب میری انا تسلیم کر لے گی کہ تم سے بدلہ پورا ہو چکا ہے، اور شاید وہ دن کبھی نہیں آئے گا۔ افنان نے وکیل کی طرف دیکھا جو خوف سے اپنے کاغذات سمیٹ رہا تھا۔ وکیل صاحب، آپ جا سکتے ہیں، اور اپنی موکلہ کو بتا دیجیے گا کہ میر حویلی کے معاملے عدالتوں کی ڈیسک پر حل نہیں ہوتے۔ وکیل نے زرمین کی طرف بے بسی سے دیکھا اور جلدی سے حال سے نکل گیا۔ اس واقعے کے بعد حویلی کا ماحول اور زیادہ کشیدہ ہو گیا۔ افنان اب پہلے کی طرح بیرون ملک یا شہر جانے کی بات نہیں کرتا تھا۔ اس نے حویلی میں اپنا ڈیرا جما لیا تھا۔ وہ زرمین کی ہر سرگرمی پر نظر رکھتا تھا، لیکن ایک عجیب بات یہ تھی کہ اس کے دل کے اندر نفرت اور بدلے کی جذبے کی جگہ ایک اور انجانا جذبہ جڑ پکڑ رہا تھا، ایک ایسی تسخیر کی خواہش جو صرف جسمانی نہیں تھی، بلکہ وہ زرمین کے اس نڈر اور باغی دل کو اپنے سامنے جھکتا دیکھنا چاہتا تھا۔ شام کا وقت تھا۔ زرمین حویلی کی چھت پر کھڑی غروب ہوتے ہوئے سورج کے سرخ سائے دیکھ رہی تھی۔ ہوائیں تیز تھیں اور اس کی چادر بار بار ہوا میں اڑ رہی تھی۔ اچانک اس کے عقب میں قدموں کی چاپ ابھری۔ اسے پیچھے مڑ کر دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ وہ اس کی موجودگی کی بوجھل ہوا سے پہچان سکتی تھی کہ میر افنان وہاں موجود ہے۔ افنان خاموشی سے آ کر اس کے برابر میں چھت کی مڈیر کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ تم روز یہاں کیوں آتی ہو؟ افنان نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کا لہجہ عجیب طور پر ملائم تھا، جس میں غصہ کم اور ایک گہری سوچ زیادہ تھی۔ آزاد فضا میں سانس لینے، زرمین نے افنان کی طرف دیکھے بغیر کہا، کیونکہ اس حویلی کے اندر کا ماحول گھٹن اور گناہ کے بوجھ سے بھرا ہوا ہے۔ افنان نے اپنا رخ زمین کی طرف کیا۔ سورج کی آخری سنہری کرنیں زرمین کے چہرے پر پڑ رہی تھیں، جس سے اس کی سنہری آنکھیں مزید دلکش اور پراسرار لگ رہی تھیں۔ افنان نے محسوس کیا کہ وہ پچھلے کئی دنوں سے اس لڑکی کو نفرت سے دیکھتا آیا ہے، لیکن اس کی خوبصورتی، اس کا نڈر پن اب اسے اندر سے موم کر رہا تھا۔ تم نے شاہنواز کے پاس 3 سال گزارے؟ افنان نے مدھم آواز میں پوچھا۔ کیا تم واقعی خوش تھی وہاں؟ زرمین نے چونک کر افنان کی طرف دیکھا۔ اسے توقع نہیں تھی کہ افنان اس سے کوئی ایسا سوال کرے گا۔ وہاں مجھے انسان سمجھا جاتا تھا میر افنان۔ زرمین کی آواز میں گہرا درد ابھرا۔ وہاں کوئی مجھے ونی یا کسی کے گناہوں کی سزا بھگتنے والی ڈری ہوئی بچی نہیں کہتا تھا۔ وہاں میں آزاد تھی۔ افنان خاموش رہا۔ اس کا دل اندر سے کٹا۔ اس نے اپنی زندگی میں کبھی پچھتاوا محسوس نہیں کیا تھا، لیکن زرمین کی سادگی اور درد بھری بات نے اس کے اندر کسی کونے کو چھیڑ دیا۔ اگر میں تمہیں آزاد کر دوں؟ افنان کے منہ سے بے ساختہ غیر متوقع طور پر یہ الفاظ نکل گئے۔ زرمین نے سکتے کے عالم میں افنان کو دیکھا۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ افنان نے ایک قدم اس کے قریب بڑھایا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ خونخوار چمک نہیں تھی، بلکہ ایک الجھن اور پچھتاوے کی شمع جل رہی تھی۔ اگر میں تمہیں اس ونی کے بندھن سے آزاد کر دوں اور تمہیں کہوں کہ تم جہاں جانا چاہتی ہو چلی جاؤ، تو کیا تم مجھ سے نفرت کرنا بند کر دو گی؟ زرمین کا سانس اٹک گیا۔ اس نے افنان کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں پہلی بار اسے غرور کی جگہ ایک عاجزی دکھائی دے رہی تھی، لیکن زرمین کا دل اتنا جلدی پگھلنے والا نہیں تھا۔ اس کے ذہن میں وہی پرانی کالی رات اور اپنی چیخیں گونج اٹھیں۔ نفرت؟ زرمین نے کرواٹ سے ہنستے کہا۔ تمہیں لگتا ہے کہ صرف مجھے آزاد کر دینے سے وہ 3 سال کا درد، وہ رات، میری وہ چیخیں مٹ جائیں گی؟ میر افنان، تم نے میری روح کو زخمی کیا تھا۔ تم مجھے آزاد تو کر سکتے ہو، لیکن تم اپنے آپ کو اس گناہ کے بوجھ سے کبھی آزاد نہیں کر سکتے۔ زرمین مڑی اور چھت سے نیچے کی طرف جانے لگی۔ زرمین، افنان نے پیچھے سے اسے پکارا۔ زرمین رک گئی، لیکن اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ میں تمہیں آزاد نہیں کروں گا۔ افنان کی آواز لرز رہی تھی، لیکن اس میں ایک نیا فیصلہ تھا، کیونکہ میں تمہیں بھاگنے نہیں دوں گا۔ میں تمہیں اس حویلی میں رکھوں گا، لیکن بدلہ لینے کے لیے نہیں، بلکہ اپنے اس پچھتاوے کی آگ میں جلنے کے لیے۔ زرمین کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے قدم آگے بڑھا دیا اور نیچے چلی گئی۔ حویلی میں اب کھیل کا میدان بدل چکا تھا۔ بدلے کی جنگ اب اعتراف گناہ اور پچھتاوے کی طرف موڑ رہی تھی، لیکن قدرت نے ان کے لیے ایک اور بڑا امتحان چھپا رکھا تھا۔ رات کے وقت حویلی کے فون پر ایک دھمکی آمیز کال آئی۔ ملازم نے گھبرا کر افنان کو فون تھمایا۔ کون ہو تم؟ افنان نے سخت لہجے میں پوچھا۔ دوسری طرف سے زرمین کے پرانی خاندانی دشمن کی زہر آلود کہکا گونجا۔ میر افنان، تم نے ہماری بیٹی کو اپنی ونی بنا کر حویلی میں رکھا تھا نا؟ اب ذرا اپنے بنگلے کی طرف دیکھو۔
ہم نے تمہاری اس ملکیت کے بدلے میں میر حویلی کی تمام فصلوں اور گوداموں کو آگ لگا دی ہے، اور اگلا نشانہ وہ لڑکی اور تم ہو۔ خون کٹ گیا۔ اس وقت حویلی کے عقبی حصے سے دھوئیں کے کالے بادل اور آگ کے شعلے اٹھتے ہی نظر آ رہے تھے۔ حویلی میں چیخ و پکار مچ گئی۔ تمام سیکورٹی گارڈز اور ملازمین باہر بھاگے۔ افنان بدحواسی میں زرمین کے کمرے کی طرف بھاگا، لیکن جیسے اس نے زرمین کے کمرے کا دروازہ کھولا، کمرہ خالی تھا۔ کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور باہر میں چند مسلح نقاب پوش افراد زرمین کو زبردستی کھینچ کر گاڑی میں ڈال رہے تھے۔ زرمین! افنان کی ایک دردناک اور خوفناک چیخ پوری حویلی میں گونج اٹھی۔ رات کا سیاہ آسمان آگ کی سرخ روشنی سے نہا چکا تھا۔ گوداموں اور فصلوں سے اٹھتے ہوئے شعلے میر حویلی کی اونچی دیواروں کو چھو رہے تھے۔ ہوا میں جلتی ہوئی لکڑی اور دھوئیں کی بو پھیلی ہوئی تھی، لیکن میر افنان کے سینے میں جو آگ بھڑک رہی تھی وہ اس باہر کی آگ سے کہیں زیادہ خوفناک اور تباہ کن تھی۔ زرمین! افنان پاگلوں کی طرح سیڑھیوں سے نیچے بھاگا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی منظر گھوم رہا تھا، نقاب پوشوں کے ہاتھ میں زرمین کا وجود، اس کی بے بس چیخ اور بند ہوتی گاڑیوں کا دروازہ۔ 3 سال پہلے اسی افنان نے اس معصوم لڑکے کو گھسیٹ کر گاڑی میں پھینکا تھا، لیکن آج جب کوئی اور اسے چھونے کی جرت کر رہا تھا تو افنان کے اندر کی دنیا تہ و بالا ہو چکی تھی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اس کا دل اس کے سینے سے نچوڑ رہا ہو۔ صاحب، باہر بہت خطرہ ہے، دشمن مسلح ہیں۔ حویلی کا سیکورٹی گارڈ بھاگتا ہوا افنان کے سامنے آیا۔ افنان نے بغیر ایک لفظ بولے گارڈ کے ہاتھ سے پسٹل چھینی اور اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے پورچ کی طرف لپکا۔ میر افنان کے ہوتے ہوئے میری حویلی کی عزت کو کوئی ہاتھ لگانے کی جرت کیسے کر سکتا ہے؟ اس کی بھاری آواز رات کے سناٹے میں گونجی۔ اس نے اپنی لینڈ کروز کا دروازہ کھولا، گاڑی سٹارٹ کی اور ایک جھٹکے سے گاڑی کے ٹائروں کو چیختے ہوئے حویلی کے مرکزی گیٹ سے باہر نکال دیا۔ سیاہ رنگ کی پک اپ گاڑی کچے راستوں پر تیزی سے دوڑ رہی تھی۔ گاڑی کے عقبی حصے میں زرمین کے ہاتھ اور پاؤں رسی سے بندھے ہوئے تھے اور اس کے منہ پر کپڑا ٹھونسا ہوا تھا۔ وہ شدید درد اور تکلیف کے باوجود ہمت نہیں آ رہی تھی۔ اس کی سنہری آنکھوں میں خوف ضرور تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک گہری نفرت بھی تھی جو ان نقاب پوشوں کے لیے بھڑک رہی تھی۔ اس میر افنان کا غرور آج ہم خاک میں ملائیں گے۔ گاڑی میں بیٹھا ایک نقاب پوش خبیثانہ انداز میں ہنسا۔ اس نے ہماری خاندان کی بیٹی کو ونی بنا کر ذلیل کیا تھا، آج اس کی بیوی ہمارے قبضے میں ہے۔ اس افنان سے کہیں گے کہ آ کر اپنی ملکیت کا سودا کرے۔ زرمین نے تڑپ کر خود کو چھڑانے کی کوشش کی، لیکن رسیوں نے اس کی نازک کلائیوں کو زخمی کر دیا تھا۔ اچانک پیچھے سے شدید ہیڈ لائٹس کی روشنی ان کی گاڑی پر پڑی اور اگلی سیکنڈ ایک شدید دھماکے کے ساتھ افنان کی بھاری لینڈ کروز نے ان کی گاڑی کے پچھلے حصے کو زوردار ٹکر ماری۔ پک اپ گاڑی کا توازن بگڑا اور وہ سڑک کے کنارے لگی جھاڑیوں سے ٹکرا کر رک گئی۔ نقاب پوشوں نے گھبرا کر پیچھے دیکھا۔ افنان کی گاڑی کا دروازہ دھماکے سے کھلا اور وہ ہتھیار اٹھائے باہر نکلا۔ اس کے چہرے پر کسی رحم کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہ اس وقت کوئی تاجر یا نواب نہیں، بلکہ ایک زخمی شیر لگ رہا تھا جس کا شکار کوئی چھیننے کی کوشش کر رہا ہو۔ باہر نکلو! افنان کی دھار سے پورا جنگل لرز اٹھا۔ نقاب پوشوں نے فوراً گاڑی سے نکل کر فائرنگ شروع کر دی۔ گولیوں کی ٹھا ٹھا کی آوازوں سے رات کا سکوت ٹوٹ گیا۔ افنان نے گاڑی کے پچھلے حصے کی اوٹ لی اور جواباً 2 فائر کیے، جن سے ایک نقاب پوش وہیں ڈھیر ہو گیا۔ زرمین نے گاڑی کے اندر سے یہ منظر دیکھا۔ گولیوں کی آوازوں اور افنان کی اس جرت نے اس کے دل کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ افنان سے نفرت کرتی تھی، وہ اسے اپنا جلاد مانتی تھی، لیکن اس وقت اپنی جان پر کھیل کر اسے بچانے آنے والا شخص بھی وہی میر افنان ہی تھا۔ باقی ماندہ 2 نقاب پوشوں نے جب دیکھا کہ افنان ان پر حاوی ہو رہا ہے تو ان میں سے ایک گاڑی کے اندر لپکا اور اس نے زرمین کے بالوں کو بے دردی سے جکڑ کر اس کی کن پٹی پر پستل رکھ دی۔ ہتھیار نیچے پھینک دو افنان میر! نقاب پوش نے گاڑی سے باہر نکلتے ہوئے زرمین کو اپنے آگے کر لیا۔ ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو اس لڑکی کا بھیجا اڑا دوں گا۔ افنان کے قدم وہیں جم گئے۔ اس نے زرمین کی طرف دیکھا۔ زرمین کے بال بکھرے ہوئے تھے، اس کے ہونٹ سے خون کی باریک لکیر بہہ رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں بے بسی تھی۔ افنان کے دل میں ایک شدید تڑپ اٹھی۔ یہ وہی منظر تھا جو 3 سال پہلے اس نے خود بنایا تھا، لیکن آج وہ اس لڑکی کو ذرا سا بھی نقصان پہنچتے نہیں دیکھ سکتا۔ اسے چھوڑ دو! افنان کی آواز اچانک دھیمی اور بیٹھ گئی۔ اس نے اپنے ہاتھ ہوا میں اٹھا لیے۔ تمہیں جو چاہیے لے لو، جائیداد، پیسہ جو چاہیے لے لو، لیکن اس لڑکی کو چھوڑ دو۔ نقاب پوش نے طنزیہ کہکا لگایا۔ او ہو میر افنان، رحم کی بھیک مانگ رہا ہے اس ونی کے لیے؟ زرمین نے حیرت سے افنان کو دیکھا۔ میر افنان، وہ مغرور سنگدل انسان جو کسی کے سامنے نہیں جھکتا تھا، آج اس زرمین کی زندگی کی خاطر اپنے ہتھیار ڈال رہا تھا۔ اسی پل زرمین کے اندر کی نڈر عورت بیدار ہوئی۔ اس نے سوچا کہ اگر آج افنان نے ہتھیار ڈال دیے تو یہ دونوں مارے جائیں گے۔ زرمین نے اپنی پوری طاقت جمع کی اور اپنے سر سے نقاب پوش کے چہرے پر پیچھے کی طرف زوردار ٹکر ماری۔ نقاب پوش کا توازن بگڑا اور پسٹل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گئی۔ افنان! زرمین نے چیخ کر پکارا۔ افنان نے 1 سیکنڈ کی بھی تاخیر نہیں کی۔ اس نے جھپٹ کر گراؤنڈ میں ڈائیو لگائی، پسٹل اٹھائی اور سیدھی فائرنگ کر دی۔ دونوں نقاب پوش
چند سیکنڈز کے اندر زمین پر گر کر بے سود ہو چکے تھے۔ جنگل میں مکمل خاموشی چھا گئی، صرف افنان کی تیز تیز سانسوں کی آواز آ رہی تھی۔ افنان نے پسٹل نیچے کی اور بھاگتا ہوا گاڑی کے پاس پہنچا۔ اس نے جلدی سے زرمین کے منہ سے کپڑا ہٹایا، اپنی جیب سے چاقو نکال کر اس کی رسیاں کاٹ دی۔ زرمین تم ٹھیک ہو؟ تمہیں کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ افنان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ بے دردی سے زرمین کے چہرے، اس کی کلائیوں کو دیکھ رہا تھا، جیسے اس کا اپنا وجود زخمی ہو گیا۔ رسیوں سے آزاد ہوتی زرمین کا ضبط ٹوٹ گیا۔ وہ 3 سال کے صدمے، اس خوفناک رات اور آج کے حادثے کے بوجھ تلے اتنی بکھر چکی تھی کہ اس نے بغیر سوچے سمجھے افنان کے سینے پر سر رکھ دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ افنان کا وجود سکتے میں آ گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ وہی لڑکی جو اس سے نفرت کرتی تھی، جو اس کا وجود برداشت نہیں کرتی تھی، آج اس کی پناہ میں رو رہی تھی۔ افنان کے ہاتھوں نے خود بخود زرمین کو اپنی آغوش میں بھر لیا۔ اس نے زرمین کے سر پر ہاتھ رکھا اور اپنے لب اس کے بالوں سے چھو لیے۔ میں معافی مانگتا ہوں زرمین۔ افنان کی آنکھوں سے گرم آنسو نکل کر زرمین کے بالوں میں جذب ہو گئے۔ میں اپنی ہر اس حرکت پر معافی مانگتا ہوں جو میں نے 3 سال پہلے کی۔ کاش میں اس رات کو بدل سکتا، کاش میں تمہیں وہ اذیت نہ دیتا۔ زرمین کا رونا اور شدید ہو گیا۔ افنان کے یہ الفاظ، اس کا یہ پچھتاوا اس کے زخمی دل پر مرہم کی طرح لگ رہے تھے، لیکن ماضی کے اس ناسور اتنی آسانی سے نہیں برتے تھے۔ کچھ دیر بعد زرمین نے خود کو سنبھالا اور آہستہ سے افنان کے سینے سے پیچھے ہٹ گئی۔ افنان نے آنسو پوجنے چاہے، لیکن زرمین نے ہلکا سا رخ موڑ لیا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ پہلے والی شدید نفرت تو نہیں تھی، لیکن ایک گہری الجھن اور فاصلہ ضرور تھا۔ گھر چلیں؟ افنان نے نرمی سے پوچھا۔ زرمین نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ جب وہ دونوں حویلی واپس پہنچے تو صبح کے کچے سائے پھیل رہے تھے۔ حویلی کے گوداموں کی آگ بجھائی جا چکی تھی، لیکن تباہی کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ شاہنواز بھی خبر ملتی حویلی پہنچ چکے تھے اور ایمرجنسی میں کھڑے تھے۔ زرمین کو افنان کے ساتھ صحیح سلامت واپس آتے دیکھ کر ان کی جان میں جان آئی۔ زرمین میری بچی، شاہنواز نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگایا۔ تم ٹھیک ہو؟ میں ٹھیک ہوں بابا، زرمین نے شاہنواز کو تسلی دی۔ شاہنواز نے مڑ کر افنان کی طرف دیکھا۔ افنان کے کپڑے خون اور دھول سے بھرے ہوئے تھے اور اس کے چہرے پر ایک گہرا پچھتاوا تھا۔ شاہنواز نے پہلی بار افنان کی آنکھوں میں وہ درندگی نہیں بلکہ ایک ٹوٹے ہوئے انسان کی التجا دیکھی۔ شکریہ افنان، شاہنواز کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ تم نے آج اسے بچا کر ثابت کیا کہ تمہارے اندر کا انسان مکمل طور پر نہیں مرا۔ افنان نے سر جھکا لیا۔ میں نے اسے نہیں بچایا چچا سائیں، میں نے تو صرف اپنے گناہوں کا بوجھ ہلکا کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ بغیر کسی اور سے بات کیے خاموشی سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ رات کے اس مارکے نے میر حویلی کی فضا کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ افنان نے اگلی دن اعلان کر دیا کہ وہ زرمین پر کسی قسم کی زبردستی نہیں کرے گا۔ اس نے زرمین کو تمام تر آزادیاں دے دیں۔ وہ چاہے تو شاہنواز کے پاس واپس جا سکتی تھی، چاہے تو اپنی تعلیم مکمل کر سکتی تھی، لیکن زرمین نے حویلی چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ وہ شاہنواز کے پاس کچھ دن رہی، لیکن پھر خود حویلی لوٹ آئی۔ اس کا مقصد اب افنان سے بدلہ لینا نہیں تھا، بلکہ یہ دیکھنا تھا کہ کیا ایک انسان اپنے کیے کا پچھتاوا واقعی سچے دل سے کر سکتے ہیں۔ 3 ماہ گزر گئے۔ افنان بالکل بدل چکا تھا۔ اس نے خاندانی دشمنیوں کے تمام باب بند کر دیے تھے، پنچایت کے ظلم کے قوانین کو ختم کر دیا تھا اور اپنے بزنس کا ایک بڑا حصہ زرمین کے نام کر دیا تھا۔ وہ زرمین سے ملتے وقت ہمیشہ اپنی نظریں جھکا کر بات کرتا تھا، جیسے وہ اس کے سامنے خود کو ایک مجرم سمجھتا ہو۔ ایک شام حویلی کے اس کمرے میں جہاں 3 سال پہلے درد کی داستان لکھی گئی تھی، افنان کھڑکی کے پاس کھڑا تھا۔ جب زرمین کمرے میں داخل ہوئی، اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا۔ افنان نے مڑ کر دیکھا اور احترام سے کھڑا ہو گیا۔ زرمین، تم اس وقت یہاں؟ زرمین نے وہ لفافہ افنان کی طرف بڑھایا۔ یہ کیا ہے؟ افنان نے پوچھا۔ یہ تمہاری طرف سے دیا گیا وہ حق ہے جو تم نے 3 سال پہلے مجھ سے چھینا تھا، زرمین نے پرسکون اور میٹھے لہجے میں کہا۔ یہ یونیورسٹی کا ایڈمیشن لیٹر ہے اور اس کے ساتھ طلاق کے وہ نئے کاغذات ہیں جن پر میں نے سائن کر دیے۔ افنان کے دل پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔ اس کے ہاتھ سے لفافہ چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ تم مجھے چھوڑ کر جا رہی ہو؟ افنان کی آواز کانپنے لگی۔ زرمین نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہ آنکھیں جو کبھی غرور سے بھری ہوتی تھیں، آج زرمین کی جدائی کے خوف سے اشکبار تھی۔ میر افنان، زرمین نے ایک قدم اس کے قریب بڑھایا۔ تم نے مجھے بچایا، تم نے اپنے پچھتاوے سے ثابت کیا کہ تم بدل چکے ہو۔ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، اپنے دل سے وہ تمام نفرت نکال دی ہے۔ افنان کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے آس کی کرن چمکی۔ معاف کر دیا؟ ہاں، زرمین نے ہلکی سی اداس مسکراہٹ کے ساتھ کہا، لیکن معاف کر دینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ درد کا وجود مٹ گیا۔ اس کمرے، اس حویلی اور اس ونی کے رشتے کے ساتھ میں کبھی ایک عام زندگی نہیں جی سکتی۔ مجھے اپنی پہچان بنانی ہے، مجھے آزاد ہونا ہے۔ افنان نے خاموشی سے زرمین کو دیکھا۔ اس کے دل میں شدید درد تھا۔ وہ زرمین کو روکنا چاہتا تھا، اس سے محبت کا اظہار کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ زرمین کو روکنا اس پر ایک اور ظلم ہوگا۔ افنان نے طلاق کے کاغذات دیکھے
پھر اپنی لرزتی ہوئی نظریں زرمین کے سنہری پرسکون آنکھوں پر جمائیں۔ اس کے چہرے سے تکبر کی آخری رمق بھی مٹ چکی تھی۔ وہاں صرف ایک سچے عاشق کا التجا سے بھرا پچھتاوا تھا۔ اس نے طلاق کے کاغذات پر دستخط کرنے کی بجائے انہیں آہستہ سے میز پر رکھ دیا۔ زرمین، افنان کی آواز میں ایسا درد اور گہرائی تھی کہ زرمین کے قدم وہیں جم گئے۔ افنان نے اپنے قدم زرمین کی طرف بڑھائے اور اس کے بالکل سامنے آ کر اپنی زندگی میں پہلی بار اپنے غرور کو مٹا کر زرمین کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دیے۔ زرمین کا سانس اٹک گیا۔ افنان، یہ کیا کر رہے ہیں؟ اٹھیں، مجھے مت اٹھاؤ زرمین۔ افنان نے زرمین کی کلائیوں کو بے حد احترام اور نرمی سے تھاما، جیسے وہ کوئی کانچ کی گڑیا ہو۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کے رخساروں پر بہنے لگے۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے ماضی میں جو ظلم کیا اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ میں تمہاری چیخیں، تمہارا درد کبھی مٹا نہیں سکتا، لیکن میں تمہیں اپنے دل کے ہر کونے سے چاہنے لگا ہوں۔ یہ میر افنان جو کبھی کسی کے آگے نہیں جھکا، آج تم سے اپنی محبت اور اپنی زندگی کی بھیک مانگتا ہے۔ زرمین حیرت اور شدید جذبات سے افنان کو دیکھتی رہی۔ تم پڑھنا چاہتی ہو، تم اپنی پہچان بنانا چاہتی ہو۔ افنان نے زرمین کے ہاتھوں کو اپنے ہونٹوں سے لگاتے ہوئے کہا، میں تمہارے خوابوں کے راستے کا پتھر نہیں، تمہارا محافظ بنوں گا۔ میں تمہیں ہر وہ خوشی دوں گا جو میں نے تم سے چھینی تھی، لیکن خدا را مجھے اس تنہائی اور پچھتاوے کے جہنم میں چھوڑ کر مت جاؤ۔ مجھے ایک موقع اور دو تاکہ میں تمہارا ہم سفر بن کر تمہارے ہر زخم پر محبت کا مرہم رکھ سکوں۔ افنان کا یہ سچا اعتراف اس کی آنکھوں کے آنسو اور اس کی عاجزی زرمین کے دل میں موجود آخری جلی ہوئی راکھ کو بھی دھو گئی۔ زرمین کو احساس ہوا کہ سامنے کھڑا شخص اب وہ پرانا درندہ میر افنان نہیں رہا، بلکہ ایک ایسا مرد ہے جو اس کی محبت میں مکمل طور پر بدل چکا ہے۔ زرمین کی آنکھوں سے بھی خوشی اور ضبط ٹوٹنے کے آنسو بہنے لگے۔ اس نے افنان کو شانے سے پکڑ کر اوپر اٹھایا۔ آپ کو مجھ سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے افنان، زرمین نے مسکراتے ہوئے کپ کپاتی آواز میں کہا۔ اگر آپ واقعی بدل چکے ہیں اور اگر آپ میرے ہر خواب میں میرے ساتھ کھڑے ہونے کا وعدہ کرتے ہیں تو میں اس حویلی میں ونی بن کر نہیں بلکہ میر افنان کی شریک حیات بن کر رکنے کے لیے تیار ہوں۔ افنان نے ناقابل یقین نظروں سے زرمین کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی دلکش اور سچی مسکراہٹ آئی جو شاید اس کی زندگی میں پہلی بار ابھری تھی۔ اس نے زرمین کو اپنی آغوش میں بھر لیا، اس بار کسی ظلم یا قبضے کے لیے نہیں بلکہ تحفظ اور بے پناہ محبت کے احساس کے ساتھ۔ زمانے کی ہوا بالکل بدل چکی تھی۔ میر حویلی کی وہ تاریک ڈراؤنی فضا بچوں کی معصوم کہکوں اور خوشیوں سے مہک رہی تھی۔ زرمین نے نہ صرف اپنی پڑھائی مکمل کی بلکہ یونیورسٹی سے اعلیٰ اعزاز کے ساتھ ڈگری حاصل کی۔ افنان ہر قدم پر اس کے ساتھ سایہ بن کر کھڑا رہا۔ اس نے زرمین کے ہر خواب کو پورا کرنے میں اس کی رہنمائی کی اور حویلی کے تمام پرانے ظالمانہ قوانین کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ شام کے پرسکون وقت میں حویلی کے سرسبز لان میں ایک خوبصورت منظر سجا ہوا تھا۔ شاہ نواز اور میر قادر پاس رکھی کرسیوں پر بیٹھے چائے پی رہے تھے اور بچوں کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ لان میں 2 چھوٹے بچے بھاگ رہے تھے۔ ایک چھوٹا سا لڑکا جس نے کالے رنگ کی شلوار قمیض پہن رکھی تھی اپنے ننھے قدموں سے تتلی کے پیچھے بھاگ رہا تھا، اور ساتھ ہی ایک بے حد پیاری سی چھوٹی بچی جو گلابی رنگ کی فراق میں پری جیسی لگ رہی تھی اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں ہنس رہی تھی۔ آئزل، پکڑو اسے، زرمین نے لان کے دوسرے کونے سے مسکراتے ہوئے اپنی ننھی بیٹی کو پکارا۔ گلابی فراق والی بچی آئزل کھلکھلا کر اپنی ماں کی طرف بھاگی اور زرمین کے گود میں جا چھپی۔ دوسری طرف سے کالی شلوار قمیض میں ملبوس ان کا چھوٹا بیٹا بھی بھاگتا ہوا آیا اور زمین کے دوپٹے سے لپٹ گیا۔ اس وقت افنان آفس سے واپس لوٹا۔ اس نے اپنے سیاہ سوٹ کا کوٹ اتارا اور مسکراتے ہوئے اپنے دونوں بچوں کو اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا۔ آج حویلی کی ملکہ اور میرے شہزادے کیا کر رہے ہیں؟ افنان نے بچوں کے گال چومتے ہوئے کہا۔ زرمین نے مسکرا کر افنان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب ماضی کی کسی اذیت کا سایہ نہیں تھا، صرف ایک سچا اطمینان اور محبت تھی۔ افنان نے بچوں کو نیچے اتارا اور زرمین کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر محبت سے دبایا۔ شکریہ زرمین، افنان نے اس کی آنکھوں میں جھانکتی ہوئی دھیمی آواز میں کہا، مجھے ایک نیا انسان بنانے کے لیے اور میری اس ویران حویلی کو ایک خوبصورت گھر بنانے کے لیے۔ زرمین نے اپنا سر افنان کے شانے پر رکھ دیا۔ خزاں کا دور ختم ہو چکا تھا اور میر حویلی پر محبت، عزت اور خوشیوں کی ایک ایسی دائمی بہار آ چکی تھی جو اب کبھی ختم نہیں ہونے والی تھی۔ ڈیئر ویورز، میرا 1K سبسکرائبر کا خواب صرف آپ کی مدد سے ہی پورا ہو سکتا ہے۔ آپ کا 1 سیکنڈ کا لائک، شیئر اور سبسکرائب میرے لیے کسی بڑی نعمت سے کم نہیں ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو دل سے سپورٹ کیجیے اور سبسکرائب کا بٹن لازمی دبائیے گا۔